کیا حال ہے؟ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ السلام علیکم، خیرت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ اللہ کا کرم، مولا کا کرم، بہت مہربانی آپ۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے، واضح آ رہی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، شکریہ۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خدا کا شکر ہے، بہت مہربانی آپ کی، خدا سلامتی دے پچھلی عزت دے آپ دفعہ کو۔ آپ سے آڈیو کال پہ بات ہوئی تھی جی جی تو جی۔ آپ نے بڑے تانوں کے تیر چلائے تھے کہ چھپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، سامنے نہیں آ رہے، تو اب تو کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے؟ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ سامنے آئیں، چلیے، بہت ہم پہلے مہربانی بھی آپ آپ کی۔ کے سامنے آ چکے تھے، آپ کے لیے 2 بار میں نے ویڈیو بھی بنائی۔ ایک دفعہ ویڈیو بنائی، شاید آپ تک نہیں پہنچی، پھر دوسری دفعہ آپ کے آپریٹر سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ویڈیو اوکے۔ بنائیں، اور پھر آپ سے جو ہے وہ گفتگو ہوگی، تو پھر میں نے ویڈیو بنائی، لیکن اس کے باوجود بھی گفتگو نہیں ہو سکی۔ میسج آیا آپ کی طرف سے، شاید وہ آپ کا ہی ٹائپ کرتا تھا کہ ہم آپ کو پروٹوکولز نہیں دے سکتے، آپ ایز اے کالر آنا چاہیں تو آئیں، لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ برابر دونوں کو بیلنس بات کریں۔ یعنی میں چاہ رہا تھا کہ جتنی دیر آپ بات کریں، اپنا موقف رکھیں، اتنا ہی ٹائم سامنے والے کو بھی ہونا چاہیے، وہ بھی اپنا موقف رکھے۔ یعنی ایسا نہ ہو میں نے کوشچن پوچھا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میرا سب کچھ ختم، اور آپ پھر جتنی لمبی ڈیٹیلز میں کوئی بھی بات کرتے رہے اور میں پھر اس کا ریپیٹل یا اس کا جواب بالکل نہیں دے سکتا۔ تو میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ اس طرح پراپرلی بات ہو سکے گی۔ تو بہرحال پچھلی گفتگو کنٹینیو کرنے سے دیکھیں، پہلے ایک آپ آپ چھوٹا سا آپ کا آپ اگر اپنے علماء کو لے کے آئیں نا، آپ ہوں اپنے علماء کو لائیں جو جو عالم ہوں، عالم دین ہوں، تو آپ تو ایک عام آدمی ہیں بھائی، آپ کہتے ہیں آدھا ٹائم مجھے دے دو، آدھا ٹائم تم لے لو بھائی، تو پھر ہمارے ہاں جو ٹھیک ہے، دیکھنے بھلے والے 15 منٹ کے رکھیں۔ دیکھیں، ہمارے جو دیکھنے والے ہیں پھر ان پہ ظلم ہے نا۔ آپ یہ کوشچن سیشن کا آنسر ہے، آپ اعتراض کریں، جتنا ٹائم چاہیے ہم آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کے علماء آ جائیں تو ان کے لیے وہ جو شرط رکھنا چاہیں، ہم نے ان کو یہی کہہ دیا کہ جو بھی شرط چاہے رکھ دیں، ہمیں منظور ہے۔ مثلا ہم نے آپ کے وہ عالم ہیں شیعوں کی تکفیر کرتے ہیں، کیا نام ہے اس کا؟ جلالی ہے کیا نام؟ بہت سارے، بہت سارے، بہت سارے۔ نو، وہ ایک مشہور ہے جو جلالی ہے میرے خیال میں، ڈاکٹر آصف جلالی، حق ہاں۔ نواز جنگوی سب سے بڑے جو ہے وہ حق نواز وہ تو جنگوی، مر گیا نا، جنہوں نے حق وہ نواز جنگوی تو مر چکا ہے، وہ تو اس کو مار دیا ان لوگوں نے۔ میرے خیال سے وہیں سے جو اوپنلی ہوئی تھی۔ وہ نہیں ہے، جنگوی نے زندہ نہیں ہے نا بھائی، وہ جنگوی تو بہت پہلے ہاں نائنٹیز جنگوی میں تو مر نہیں، چکا ہے۔ لیکن وہ گروپ تو ہے نا، گروپ جلالی تو ہے کو نا ہم وہ۔ نے یہی کہہ دیا کہ بھائی آپ جو بھی وہ اپنا ہم نے کہا کہ آپ 2-3 آ جائیں، ہم اکیلے، آپ جو بھی شرط ہے، وقت آپ زیادہ لے لیں، ہمیں وقت کم دے دیں، کوئی بات نہیں، وہ شرط ہے کہ وہ مطلب علماء میں کیا؟ سے ہوں نا۔ ابھی آپ کے ہوں ساتھ ہم گفتگو کریں، ابو اشیاء کو کوئی جانتا بھی نہیں نا، ابھی میں آپ کو جواب دے دوں، آپ جواب نہ بھی دے سکیں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ٹھیک لوگ ہے۔ یہی کہیں گے کہ ابو یہ اس کا نام بھی نہیں معلوم ہمیں، ابو اشیاء، جیسے دوسرے نے اپنا وہ نام رکھا ہے ماڈرنائز ٹائم، کوئی نام بھی نہیں معلوم، کوئی جانتا بھی نہیں، ہم آپ کے ساتھ کیا آپ کو اتنا گھنٹوں گھنٹوں کا ٹائم دے دیں؟ بہرحال آپ حکم کریں بھائی صاحب۔ نہیں، میری گزارش یہی تھی کہ اگر اف یو آر ولنگ فار دس، کہ اگر ایسا ہو بھلے آپ اپنے حساب سے مطلب رکھیں، یا کوشچن آنسر سیشن میں بھی بھلے کسی ایک چھوٹے سے موضوع پہ بھی بات کریں۔ اگر آپ ان کیس نہیں بھی کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، جو میری ریسپانسبلٹی ہے آئی ہیو ٹو فلفل دیٹ۔ یعنی وہ پھر جو آپ کی چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ اس کا جواب دینا چاہیے، اور یا پھر یہ کرائٹیریا ہے اللہ یاری صاحب سے بات کرنے کا کہ آپ کے پاس ایک باقاعدہ سرٹیفکیٹ یا مستند سند ہونی چاہیے کسی دارالعلوم سے، یا پھر کسی حوزے سے پڑھے ہوئے ہونے چاہیے، یا پھر آپ کی یوٹیوب کے اتنے فالوورز ہونے چاہیے، اینڈ دین جو ہے وہ یو آر کیپیبل ٹو ٹاک وتھ مسٹر اللہ یاری۔ تو ٹھیک ہے، چلیں، آپ کے اپنے جو ہے وہ رولز ہیں، پالیسیز ہیں، میں نہیں کہتا اس کو، لیکن ایٹ لیسٹ میرے لیے یہ ضروری تھا کہ میں آپ کو جو ہے وہ یہ چیز کہہ دوں، پھر آپ بھلے ریجیکٹ کر دیں، وہ الگ بات ٹھیک ہے، ہے، کیونکہ میں مجھے نے ہمیں آپ کے ہاں ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں، وہ بات اہم ہے بھی نہیں، آپ وقت مانگنا چاہتے ہیں نا ہمیں۔ یہ پروگرام جو ہے نا عزیزو، ہم پہلے سے یہ فلٹر نہیں کرتے کہ سوال کیا ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ابھی انہوں نے بھائی نے پہلے ماڈرنائز بھائی نے کال کیا تھا کہ ان کے سوال کیا، مجھے بالکل نہیں معلوم۔ اب یہ ابو اشجع صاحب کیا بات کریں گے، مجھے بالکل ایک پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کیا بات کریں گے، سوال کیا کریں گے نا۔ ابھی سوال موضوع سے پہلے، اور ان کی معرفت بھی نہیں ہے ہمیں، یہ کہتے ہیں وہ ٹائم ہمیں آدھا پتہ نہیں کیا مانگتے ہیں، 15 منٹ آدھا گھنٹہ کی جو بھی مانگتے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں نا۔ آپ کے علماء اگر آ جائیں، موضوع تعین ہو، پھر وہ جو بھی شرط رکھیں ہمیں، وہ 3-4 آدمی آ جائیں، کہتے ہیں ہمیں 1 گھنٹہ دے دو، تم 15 منٹ بات کرو، وہ بھی منظور ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں جو تو دیکھیں، جی لیکن وہ فرمائیے، آپ وہ کمپلیٹ کر لیں اپنی بات۔ وہ اس طرح کی جو گفتگو ہوتی ہے نا، جو شرائط کے ساتھ اس طرح، وہ اس کے کچھ فارمیلٹیز بھی ہوتے ہیں، کوئی وہ سامنے والا وہ اس کا اہل بھی ہو نا بھائی، ٹھیک ہے نا۔ ہم آپ کو تو جانتے بھی نہیں ہیں، میں نہیں کہتا آپ کے فالوورز نہیں ہیں یوٹیوب پر، یہ کوئی شرط نہیں ہے ہماری،
نہیں نہیں میرا ایز سچ کوئی نہ میں یوٹیوبر ہوں نہ میرے یوٹیوب پہ فالوورز ہیں. پر جو لوگ پرسنلی مجھے جانتے ہیں وہ ایک عرصے سے جانتے ہیں الحمدللہ کہ میرا جو اثناء شریف کتب کے حوالے سے یا اشنا شعری کے حوالے سے ایک اچھا مطالعہ ہے، بڑا گہرا مطالعہ ہے الحمدللہ. تو میری جو کوشش تھی وہ یہی تھی، آپ ایکسیپٹ کریں، دنیا کا کوئی بھی شیعہ کرے، چلیں آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ کی نہیں شاید نہیں، شان میں میں گستاخی ہو کوئی جائے، عالم مجھ نہیں سے ہوں. بات کرنا میں میں پوری بات کر میں لوں نا سر. خادم ہوں، میں یہ مجھے عالم آپ سے والم کچھ شکوہ نہیں ہوں. رہتا ہے کہ آپ بیچ میں کاٹ دیتے ہیں، یہ شکوہ رہتا ہے. کوئی بات نہیں، آپ بات کریں. کیا 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 سوال ٹھیک کیا ہے. ہے بھائی، بتائیں. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو آج آپ کو زحمت دی ہے وہ وجہ کیا تھی. آپ کا جو مطلب مدعا تھا، جو آپ نے محمد حجاب کو ایک چیلنج کیا تھا کہ آپ مائنر ایشو ہو میجر ایشو ہو سیریز آف ڈیبیٹ رکھیں اور اس کے بعد پھر شروع جو بھی کس شرائط ہیں کو؟ وہ بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن وہ طے کریں. محمد حجاب کو آپ نے کیا تھا ایک چیلنج، میں اس کا ریفرنس دے رہا ہوں، اس کی بات کر رہا ہوں. ہوں تو پھر مجھے یہ لگا کہ شاید آپ کے لیے یہ پالیسیز ہیں، دیٹس ریزن کہ میں نے پھر ایک ویڈیو بنائی اور میں نے کہا کہ اللہ یاری صاحب آپ یا پھر دنیا کے آپ اگر کوئی بہت بڑے عالم ہیں یا آپ کی کنڈیشنز میچ نہیں کرتی مجھ سے بات کرنے کی، تو دنیا کا کوئی بھی شیعہ حسن عشری جو سمجھتا ہے کہ وہ مجھ سے بات کرنے کی میں اس کی کوئی شان میں گستاخی نہیں ہوگی، ٹائم فکس کرے طے کرے، نہ میں اس کی بات کاٹوں گا نہ وہ میری بات کاٹے. ٹھیک ہے، اور جتنی دیر وہ بات کرے گا اتنی ہی دیر میں بات کروں گا. یہ 5-5 10-10 منٹ والی نہ ہو، ایک دفعہ جتنے ایلیگیشنز ہیں ایک کسی پرٹیکولر ٹاپک پر ایک ٹاپک چوز کیا جائے، اس پہ گفتگو کی جائے. اور پھر اس کے بعد بھلے آپ نے کہا تھا محمد حجاب کو آپ نے ایک سیریز آف ڈیبیٹ کا چیلنج کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میرے لیے انکنوینئنٹ بھی ہوگی اگر کوئی چیز جو میرے لیے مطلب مشکل بھی ہوگی، اگر آپ وہ 2-4-7 منٹ کا آپ کو وہ کلپ تھا وہ اگر آپ پلے کر دیں یا پھر میں کوٹ کروں گا وہ لوگ اگر دیکھ لیں، جس میں آپ نے کہا تھا کہ میں کمپلیٹ کر لوں سر 2 منٹ میں، اگر آپ جتنی دیر میں کہیں میں اتنی دیر میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں. میں اپنی بات جتنی دیر میں آپ کہیں گے میں اتنی دیر میں دیکھ کے ٹائم دیکھ کے کمپلیٹ وہ کر لوں. اپنا قیاس ان سے نہ کرے نا. وہ محمد میں ان حجاب سے یہ نہیں کر لوگ رہا، میں اپنی یہ بات کر رہا گروپ ہوں، میں ہیں، اپنی بات کر رہا ہوں. یہ گروپ تھے میں جانتا اب ہوں بھی سر. ہیں. یہ بہت ایکٹیو تھے شیعوں کے خلاف، ٹھیک ہے نا. یہ دن رات ان کا کام تھا شیعوں کے خلاف کلپ بنانا، شیعوں کو چیلنج دینا، اور شیعوں کے اور انگلش زبان میں، یعنی اردو وغیرہ میں نہیں، انگلش زبان میں شیعوں کی تکفیر میں کرنا. نے دیکھا ہے. شیعوں کی تکفیر کرنا. تو اس زمانے میں ہم نے ان کو، یہ بہت سال پہلے کی بات ہے، ہم نے ان سے کہا کہ موضوع تم انتخاب کرو اور شرائط بھی تم انتخاب، میرے لیے مشکل بھی شرائط بھی رکھ دو نا، میں مانتا ہوں آپ سے وہ سب بھاگ گئے، انہوں نے بات نہیں کی، ٹھیک ہے نا. نہیں ایسا نہیں ہے، تو گفتگو اس میں ہوئی تھی، ایک ڈسکشن ہوئی تھی پھر وہ کٹ نہیں گئی تھی تھی، یعنی محمد کنٹینیو نہیں حجاب ہوئی سے. تھی بات، آپ دونوں محمد کی ایک حجاب گفتگو سے ہوئی تھی. بھائی صاحب مجھے اچھی یاد ہے، آپ کو لوگوں کو جھوٹ نہ بتائیں. محمد حجاب سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی. اس کی ای میل میرے پاس موجود ہے. اس نے ای میل جو مجھے بھیجا نا، وہ یہ ای میل اس نے مجھے بھیجا، میرا خرچہ دے دو امریکہ آنے کے لیے، اور اس کے بعد گفتگو کے بعد میرے ساتھ تم میچ رکھ دو کک باکسنگ کا. اس کا یہی شرط تھا. نہیں شمرانی کے ساتھ تو ہوئی تھی نا. شمرانی اور ہے بھائی، شمرانی اور ہے، محمد حجاب اور ہے. محمد میں حجاب نے، یہ کہہ رہا ہوں محمد حجاب کو میں نے جب دیکھا کہ یہ بالکل آپ بچہ کو ہے. وہ چیلنج ایکسپٹ اجازت ہے شمرانی نے بات. کیا تھا. او بھائی یہ دو مختلف آدمی ہیں. آپ نے محمد حجاب کا ذکر کیا ہے. محمد حجاب کی کہانی یہ ہے بھائی، محمد حجاب نے کہا کہ میرا امریکہ آنے کا خرچہ دے دو، اور اس کے بعد جو ہے میرے لیے کیا کر دو، ہم مناظرہ کریں گے، مناظرے کے بعد ہم مباہلہ کریں گے، اور مباہلے کے بعد کک باکسنگ کا میچ رکھ دیں میرے ساتھ. تو میں نے دیکھا کہ یہ آدمی پاگل ہے. یہ اس سے میں نے اس کا جواب ہی نہیں دیا، اس کو چھوڑ دیا. اب شمرانی کی بات کر رہے ہیں نا، تو یہ ایک ہی ہاں گروپ کے لوگ ہیں. یہ اجازت دیں بات کرنے کی. یہ اور فرید بھی ہے، یہ ایک ہی گروپ کے لوگ ہیں. اس کو بھی فرید کو بھی میں نے چیلنج دیا تھا، اس نے بھی مزاحیہ باتیں کی ہماری ضرورت میں. شمرانی کے ساتھ ہمارا معاہدہ یہ ہوا کہ ہم جو ہیں آپس میں گفتگو کریں گے، وقت وغیرہ وہ سب باتیں، اور ہم امامت کو قرآن سے پہ گفتگو ہماری اس میں طے ہوا تھا. اور یہ بھی طے ہوا تھا کہ اس کے کہ اگر ایک طرف اپنی گفتگو کو کمپلیٹ نہ کر سکے تو وہ اگلے جلسہ اگلا جو حلقہ ہوگا اس پہ ہم اس کو سنیے میں نے اگر ڈیمانڈ کرے کہ دوسرا حلقہ ہوگا تو سامنے والا آ جائے گا. تو اس طرح سے ہم نے اس کے ساتھ حساب کیا تھا کہ 5-6 کم از کم اس کے ساتھ یا زیادہ اس سے مناظرے ہوں گے. اس کے بعد وہ جب اس نے لائیو سیشن میں ہمارے ساتھ اگری کیا کہ ہم یہ کریں گے، اس کے فوراً بعد وہ جا کے اس نے بیان دے دی کہ میں اللہ یاری کے ساتھ مناظرہ نہیں کرتا. وہ ایک روتا ہوا آیا، اور بعد میں، اور اس کے بعد کچھ 2 مہینوں کے بعد اس نے پھر کلپ بنا دیا کہ اللہ یاری مناظرے سے بھاگ گیا. تو یہ لوگ نہایت جھوٹے ہیں.
اور یہ لوگ بہرحال ان کے وہ پاس کلپ کوئی میں نے دیکھا، ہے آپ ہی کی اور نہیں. ہاں شمرانی کی گفتگو بھی میں نے دیکھی ہے، آپ کا کلپ بھی دیکھا تھا جو اس نے آپ کا چیلنج ایکسیپٹ کیا تھا وہ بھی دیکھا تھا. بہرحال میں تھوڑا سا، اگر آپ مجھے 5 منٹ دیں، میں آپ کو اپنا بتا دوں جی کہ میں بسم نے اللہ بسم اللہ. آپ کے جو شیخ غزی سے لے کر شیخ غزی ہو، اشرف غریب ہو، یا پھر کمال الدین حیدری ہو، کمال حیدری ہو، یا پھر جو ہے وہ آپ کے یاسر حبیب ہوں، یا پھر آپ ہیں، مطلب یہ کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کے لوگ ہیں. کوشش میں نے کی کہ ان کو جتنا میں سن سکوں میں سنوں. اور آپ کے عقائد بہت سارے جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ یاسر حبیب سے ملتے ہیں. شیخ غزی کے بارے میں مجھے نہیں پتا آپ کے کیا نظریات ہیں، آپ کی کیا جو ہے وہ ان کے بارے میں ہے، اور شمری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں مجھے نہیں پتا. شمرانی نہیں، میں شمری کی بات کر رہا ہوں، وہ جو اسنا عشری شمری ہیں، نہیں ہے بھائی، شمری نہیں کٹر. ہے، شمری ہے، شمری. ہاں شمری. شمری، وہی. تو شمر خیر، نہ بناؤ اس کو، اس کا نام شمری. یہ بہت بڑا قبیلہ ہے عراق میں، سعودی عرب میں، اردن میں. یہ شمر کا قبیلہ ہے، شمر کہلاتا ہے. ان کو بھی میں نے سنا. تو بہرحال میری گزارش یہ تھی، اگر آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ ایک ٹاپک رکھیں، 2 رکھیں، آپ نہ کہیں، کوئی اور شخص اگر کسی کو لگتا ہے کہ یار اس کی شان میں گستاخی نہیں ہوگی کسی جو ہے وہ نئے شخص سے بات کرنے میں جس کے فالوورز نہیں ہیں، جس کے پاس سند نہیں ہے، تو وہ بھلا ایکسیپٹ کر لے. تو بہرحال میری گزارش یہی تھی، کیونکہ آپ کی آپ جو 2 ہے 4 نا، چیزیں میں نے آپ دیکھی. کے ساتھ آپ کے چیلنج بالکل قبول ہے. اپنے ساتھ ایک عالم کو لے کے آئے جو جانے پہچانے ہوں. آپ عالم 2 آ میں جائیں. سر میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ میں کہہ لے رہا ہوں کے آپ آ جاؤ 5 نا. لے آئیں، میں اکیلا کافی ہوں. سر آپ 5 لے آئیں، میں بس اکیلا میرا کافی شرط ہوں. یہی ہے نا، بس شرط یہی. آپ سوال چل، جواب کے سیشن میں آئے ہیں، جتنا مرضی سوال کریں، وہ میں جواب آیا بہرحال میں تو ہم یہ کہہ دیں گے ریکویسٹ کی تھی، آپ نے اجازت دیں. ریجیکٹ کر دی. اجازت ٹھیک دیں ہے، بھائی، آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں سب لوگوں ٹھیک. کا. آپ کوشچن آنسر کے سیشن میں آئے ہیں، جتنا سوال آپ کی جو مشکل سے مشکل سوال ہے، اعتراض ہے، اگر مجھے جواب آیا تو میں کہہ دوں گا کہ یہ جواب مجھے آتا ہے، جواب اس کا یہ ہے. جواب نہیں آیا تو کہہ دوں گا کہ بھائی مجھے جواب نہیں آتا، میں ریسرچ کر کے آپ کو جواب دے دوں گا. ٹھیک ہے نا. ہم نے ادعا نہیں کرتے کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے. بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں معلوم، بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم تھیں، اب ذہن سے گزر چکا ہے، نکل چکا ہے. انسان بھول بھی جاتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے تو کہ اسے مس لوگ کوٹ تو نہ کرے نا انسان، اجازت دیں، اسے مس بات کوٹ تو کرنے نہ دیں نا، کرے نا. جی بات جی کرنے خیر. دیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ ہمیں چیلنج دے رہے ہیں، تو اگر آپ عالم ہوتے، کوئی پہچانے ہوئے شخص ہوتے، سر آنکھوں پر ہم آپ کے ساتھ ٹائم رکھتے 3 4 5 گھنٹے کا، اور وقت مساوی بھی تقسیم کرتے یا آپ کو زیادہ وقت دیتے. لیکن آپ اس طرح تو ہے نہیں. آپ ادھر کمرے میں بیٹھے ہیں بھائی، اپنا نام بھی نہیں بتاتے ہیں، کہتے میرا نام ابو اشجع ہے، نام بھی نہیں معلوم، اور چیلنج دے رہے ہیں بھائی اپنے عالم. بتا اگر چکا ہوں اسی واقعا سیشن میں مناظرہ بتا کرنا ہے چکا. نا، اگر واقعا مناظرہ کرنا ہے نا، آپ کے علماء بہت زیادہ ہیں، اور آپ لوگوں کو تقیہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی تعداد پوری دنیا میں زیادہ ہے. پاکستان میں تو ویسے بھی آپ کو محفوظ ہیں، کوئی آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. بیچارے شیعہ وہاں تو سب کمزور ہیں، اور بہت سارے شہید ہوئے علماء، کوئی بھی آپ ایسا کو نہیں ہے، بہت ٹچ سارے بھی نہیں شہید کر ہوئے. سکتا، کوئی بھی آپ کو اینٹی ٹچ شیعہ بھی نہیں بہت کر سارے سکتا. شہید. نہیں، مناظرے کی وجہ سے کوئی آپ کو نہیں مارے گا. جو آپ اپنے عقائد کا بہرحال دفاع کریں، ابو بکر عمر کی تعریف کریں، کوئی آپ کو اس وجہ سے کوئی وہ نہیں مارے گا. اگر کوئی گالی دے اہل بیت علیہ السلام کو، شاید اس کو شیعہ کچھ نقصان پہنچائیں، لیکن آپ کو گالی دینے کی کیا ضرورت ہے. آپ کسی عالم کو لے کے آئے نا، ساتھ بٹھا دیں، اگر وہ ساتھ بیٹھتا ہے، وہ کچھ نہ کہے، وہ کہتے کہ میری طرف سے یہ بات کرتا ہے، پھر ہم مان لیتے ہیں نا. کوئی مانا ہوا عالم ہو، کوئی مانا ہوا ایسے کوئی نہیں مان لے گا جو مولوی ہے اس کو کچھ نہیں آتا، اس کو ساتھ پیسے دے کے ساتھ بٹھا دیں. اس طرح نہیں، کوئی مانا ہوا عالم ہو ساتھ بٹھا دیں، پھر میں مانتا ہوں. ٹھیک ہے. اب ٹھیک، یعنی کوشچن مرزا سیشن کا مرزا کی سیشن ہے. جیسی کنڈیشن. کوشچن سیشن کا آنسر سیشن ہے، کوشچن آنسر کا سیشن. اب چلے جو میں سوال ہے، بسم اللہ بسم کوشچن اللہ پوچھ کریں. ایک کوشچن پوچھ لیتا ہوں. چلے، مطلب آپ کے جو سیشن کی اس کے لیے میں ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ایک کوشچن پوچھ لیتا ہوں. ایک حدیث جو ہماری پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی، آپ سے کسی کالر نے سوال پوچھا تھا فرقہ ناجیہ کے بارے میں، ایسے ہی ہے سر؟ جی. تو فرقہ ناجیہ پہ جب اس نے پوچھا تو آپ نے اس کو سواد اعظم کی جو بارے میں جو حدیث تھی وہ کوٹ کرنے شروع کر دی، اور مانی الاخبار میں حالانکہ فرقہ ناجیہ کا پورا چیپٹر موجود ہے، یعنی پورا ٹائٹل ہیڈنگ موجود ہے فرقہ ناجیہ کی. اور پھر جب میں نے آپ کو اس کا ریفرنس دیا اور آپ نے جب دیکھا تو پھر آپ نے اس پہ اعتراض یہ کیا کہ یہ ہماری کتابوں سے نہیں ہے، اور اس میں عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ راوی ہیں، اور یہ مخالفین کی کتب سے یہ حدیث لی گئی ہے. اس میں یہ تھا کہ فرقہ ناجیہ کون سا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ پہلی بات تو یہ حدیث جو ہے وہ مخالف کتب سے لی گئی ہے، اس میں عبداللہ ابن عمر ہیں. اور دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں کہ شیخ صدوق کی جتنی کتابیں ہیں وہ صحیح ہیں، اوتھینٹک ہیں. ایک چیز. دوسری بات مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے گا. اچھا، دوسری بات، اگر مان بھی لیا جائے کہ شیخ صدوق کی کتابوں میں کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے، تو آپ کا جو منہج ہے جو اخباری کا، وہ اسناد پہ تو بحث ہی نہیں کرتے،
وہ سماع حدیث سماعت پہ تو چلتے ہی نہیں ہیں، اور پھر آپ یعنی روایات کو یا کسی بیچ میں راوی کو ضعیف کر کے اگر کہیں گے یا روایت کے بارے میں اگر آپ بات کریں گے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ کو پھر وہ علم رجال کے پیچھے جانے پڑے گا۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کو جو میں نے، یہ ایک حدیث نہیں ہے، ایسے میں بہت ساری مثالیں اور بھی دے سکتا ہوں درجنوں، کہ شیعہ محدثین نے کیا کیا، بدیانتی کر کے حدیث کے الفاظ کو رد و بدل کر دیا۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال اسی حدیث پہ دے دیتا ہوں۔ شیخ صدوق کی پیدائش جو ہے وہ باقر مجلسی سے پہلے کی ہے، صحیح ہے سر؟ جی جی ٹھیک ہے، اور یہ سند جو ہے وہ ایز اٹ از وہی سند آپ چیک کر لیجئے جو شیخ صدوق نے مانی الاخبار میں، اور مانی الاخبار آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کتاب ہی تشریحات کی ہے، یعنی ایسی چیزیں جن کی معنی ایکسپلین کی جائیں، نہ اس میں تکیہ، میرے خیال سے جب ایکسپلین کر رہا ہو انسان تو نہ اس میں ضعیف روایت لا سکتا ہے، اور اگر آپ کہہ رہے ہیں مخالفین کی کتب سے ہیں تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، وہ میرے نظریے یہ کہ آپ نے قیاس کیا اس میں، ٹھیک ہے، آپ اس کا ریبٹل کریں گے، ظاہر سی بات ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ وہی سند، وہی کتاب، وہی سب کچھ بہار الانوار میں جب باقر مجلسی نے یہ بات کوٹ کی کہ فرقہ ناجیہ کون سا ہے، یعنی جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہے، تو اس نے کیا کیا، اس نے اسی سند کو نیچے الفاظ بدل کے یہاں پہ اصحابی کی جگہ اہل بیتی لکھ دیا۔ اچھا، پھر جو تشریح کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے حاشیہ ڈال کے نیچے لکھ دیا فی معنی الاخبار، اور اصحابی لکھا ہوا ہے، یعنی سند وہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات ہی کہی ہوگی، سند وہی، سب کچھ وہی، تمام راوی وہی، باقر مجلسی کو کہ یہ الفاظ بدل کے کس نے سنا دیا؟ مطلب یا تو باقر مجلسی کوٹ کرتا ہے جی میں نے یہاں سے سنا یا اس کتاب سے سنا، باقر مجلسی کی تو دور میں کوئی وہ حدیث نہیں آئی، وہ حدیث اس نے لی ہے شیخ صدوق سے، ٹھیک ہے، شیخ صدوق کی کتاب سے، اور الفاظ اپنی مرضی سے بدل دیے اس نے۔ تو اس کا دونوں کا ریفرنس آپ کہیں تو میں آپ کو دے دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں، اور مانی الاخبار کا تو آپ دیکھ چکے تھے، باقی بہار الانوار کا میں آپ کو ریفرنس بتا دیتا ہوں۔ مطلب حدیث کی سند وہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اپنے الفاظ اپنی مرضی سے رد و بدل کر دیے، جب دیکھا کہ ہمارے نظریے کے خلاف ہیں۔ ایسی درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں میں، درجنوں مثالیں ایسی دے سکتا ہوں کہ لکھا ہوا کچھ اور ہے، سامنے والے خاص کر اردو مترجمین نے تو انتہا کر دی ہے۔ یہ آپ کی بات نا کہ فلانے نے حدیث کے الفاظ بدل دیے، دیکھیں یہ آپ کی نہایت، یہ انسان کی حماقت ہے اور انسان کی جہالت ہے کہ ایک شخص کو اس نے دیکھا نہیں، اس کے پاس کیا نسخے تھے اس کو دیکھا نہیں۔ معانی الاخبار کا ایک نسخہ آپ کے پاس ہے، کتنے نسخے اس کے پاس تھے؟ مرحوم مجلسی کے پاس تھے، ٹھیک ہے نا۔ مرحوم مجلسی کو اس چیز کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ الفاظ بدل دیں، اس روایت کے الفاظ بدل دیں۔ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت سارے نسخے تھے اس زمانے میں کتب کے، جو ہمارے عصر تک نہیں پہنچے وہ، کیونکہ وہ اس زمانہ تھا جب مخطوطات بہت زیادہ تھے۔ اب ہمارے زمانے میں مخطوطات کم ہیں، بالخصوص اصفہان میں جو لائبریری تھی مرحوم مجلسی کے پاس، اس جیسا لائبریری کئی دنیا میں نہیں تھی، اور ان کی لائبریری بعد میں جو اصفہان پہ حملے ہو گئے، اصفہان جو صفویہ کا دارالخلافت تھا، بعد میں حملے ہو گئے، وہ جلا دیے گئے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کہنا کہ مجلسی نے یہ الفاظ تبدیل کیے ہیں، یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہار میں یہ ہے، الفاظ یہ ہیں، معانی الاخبار جو موجودہ جو چھپا ہوا نسخہ ہے وہ اس میں نسخہ یہ ہے۔ اب یہ بھی اس موجودہ جو چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی تحقیق کامل ہے، انہوں نے تمام مخطوطات دیکھیں یا نہیں دیکھیں ہمیں نہیں معلوم اس کا۔ بہرحال وہ وہاں پہ آپ اللہ نہیں ہیں، آپ خدا نہیں ہیں کہ آپ وہاں پہ موجود تھے مجلسی کے سر کے اوپر، کہ مجلسی کے پاس یہی نسخہ تھا، اس میں تھا ما نحن علیہ اليوم و اصحابی، اس نے وہ کاٹ کے اس نے لکھ دیا ما نحن علیہ اليوم و اہل بیتی۔ یہ سب جتنے، یہ تو ایک، جن لوگوں نے حدیث پہ کام کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ احادیث کے کتب میں الفاظ میں مختلف نسخوں میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ یہ خود بخاری میں آپ جانتے ہیں، بخاری کے مختلف روایات ہیں، مختلف نسخے ہیں، ان میں اختلاف ہوتا ہے، مسلم کا بھی اسی طرح، اور جو غیر مشہور کتب ہیں، اس میں تو اختلاف بہت زیادہ ہوتا ہے نسخوں میں، اور جو تحقیق کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ فٹ نوٹ میں کہ اس میں نسخے میں یہ تھا، اس نسخے میں یہ ہے، اس نسخے میں یہ ہے۔ مجلسی کو اس کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اصحابی کو چینج کرے کہ اہل بیتی لکھ دے، یہ آپ کی بددیانتی ہے، کیونکہ اسی معانی الاخبار میں حدیث پچھلے ہفتے بھی ہم نے آپ کو سنا دیا، اس میں یہ ہے کہ اصحاب سے مراد اہل بیت طاہرین علیہم السلام، وہ خود منصوص ہے، روایت ہے، اس روایت کے ہوتے ہوئے مجلسی کو اجازت دیں۔
وہ میں نے سنا تھا، آپ نے تائید کی تھی، اس کی کوئی اس کی ضرورت نہیں تھی مجلسی کو صرف اتنا کہنا تھا، اگر واقعا وہ کسی مخمسے میں پڑا تھا کہ یہاں پہ اصحاب کا نام آیا، اس کو صرف اتنی ضرورت تھی، تصریح کر دیتا کہ بھائی یہاں پہ اصحاب سے مراد اہل بیت ہیں، وہ یہ حدیث دیکھ لو. لیکن یہ خود کہ بحار الانوار میں یہ آیا ہے اہل بیتی، اس کا واضح دلیل یہی ہے کہ مجلسی کے پاس وہی نسخہ تھا. اور آپ کی نہایت یہ چیز آپ کو نہیں معلوم، جو چیز آپ وہاں پہ تو اللہ تو نہیں، آپ پہ وہی آئی ہے. ادھر زمانے میں طے کہ مجلسی نے بدعیانتی کیا، آپ کہاں سے ثابت کریں گے کہ مجلسی کے پاس ایسا نسخہ نہیں تھا کہ جس میں اہل بیتی ہو؟ اب میں بولوں ایسے ادعا کرنا، ایسے شخص جو احادیث کا الف ب تک نہیں جانتا، اس باتوں کو نہیں جانتا، یہ پھر آیا کہ مجھے ٹائم دے دو 3 گھنٹے کا. اچھا چلے میں بولوں اب اسی پہ بولوں یا دوسرا سوال پوچھوں؟ آپ کی اسی پہ مرضی، میں تھوڑا سا مختصر بولتا ہوں، آپ کی اسی پہ مرضی. بولتا ہوں پھر آگے بتا دو. سر اگر آپ بہار پڑھیں گے اور بہت سارے نسخہ جات میں نیچے سند بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، نیچے فٹ نوٹ میں لکھا ہوا ہے کہ مانی الاخبار کے نسخے میں ایسا لکھا ہوا ہے، بہار میں ایسا لکھا ہوا ہے، فٹ نوٹ میں وہ لکھا ہوا ہے. وہ فٹ ٹھیک ہے، نوٹ محققین کا ہے بھائی، فٹ نوٹ محققین کا، بعد میں مجلسی کا نہیں ہے وہ فٹ نوٹ. سند وہی ہے، ایک ہی سند کا ایک ہی شخص، ٹھیک ہے، دو ایک ہی باتیں سند، الگ الگ. بخاری کے ایک ہی روایت ایک ہی سند کے ساتھ 2 مختلف نسخوں میں مختلف اس کے الفاظ ہیں، نہیں مانتے آپ اس بات کو؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے. آپ دیکھیں فتح الباری میں حافظ ابن حجر عسقلانی مختلف روایات میں وہ ذکر کرتا ہے کہ یہی روایت اسی سند کے ساتھ مسلم میں اس الفاظ کے ساتھ ہے، بخاری میں دوسرے لفظ کے ساتھ ہے. یا وہ کہتا ہے یہی بخاری یہی حدیث اسی سند کے ساتھ اسماعیلی کے نسخے میں اس طرح ہے، فلانی کے نسخے میں صرف بخاری کی اپنی صرف بخاری میں، خود بخاری کے مختلف نسخوں میں ایک حدیث کے مختلف الفاظ ہیں. یہ کوئی بڑی بات ہے کہ ہم اب کہہ دیں کہ بھئی یہ سب جھوٹے ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں، انہوں نے الفاظ چینج کیا؟ مطلب کوئی سورس تو مینشن کرتے نا، کیسے پتہ چلا یہ الفاظ یہ نہیں ہے یہ ہیں؟ جب ان کے پاس یہی نسخہ تھا، اس کو کیا مجلسی کو معلوم؟ کیسے پتہ چلا؟ کیسے؟ مجلسی کو کیا معلوم؟ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ دوسرے نسخے میں اصحابی ہے، مجلسی کے پاس صرف اہل بیتی تھا، اس نے لکھ دیا. اگر اس کے پاس دوسرا نسخہ ہوتا وہ ذکر کرتا، شاید اس کے پاس نہیں تھا تو نسخہ. کوٹ کرتے، وہ سند تو مجلس تک اور ملتی بھائی نہیں اگر ہے، ایک سند تو چیز مجلس کا تک پتہ ہی نہیں، ملتی. اس کو کیا کوٹ کرے؟ اگر اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ صرف وہی نسخہ ہے تو کیا کوٹ کرے؟ اب مثلا اسماعیلی کے پاس فرض کریں وہ اسماعیلی جو بخاری کا راوی ہے، اس کے پاس اس کا اپنا نسخہ ہے، اس نے اپنا جو نسخہ تھا اس نے نقل کیا ہے. اب وہ کہتے دوسروں کو کیوں ذکر نہیں کیا؟ بھائی اس کے پاس نہیں تھا، اس نے ذکر کیا ہوگا نا، اگر توتا ذکر کرتا. اب کہتے ہیں کہ وہ جھوٹا آدمی ہے کیونکہ دوسرے کا ریفرنس نہیں دیا. مزید اعتراض؟ اچھا آپ نے اس پہ جو ہے وہ جو جرح کی تھی راوی کے حساب سے، اس کے لیے کیا کہیں گے؟ اور آپ نے کیا سرائی کر دی کہ یہ مخالفین کے کتب سے لی گئی ہے، تو وہ کیا دلیل تھی جس کو دیکھ کے آپ نے کہا تھا کہ یہ مخالفین کی کتب سے لی گئی ہے؟ کہاں لکھا ہوا تھا اس میں کہ یہ مخالفین سے لی گئی ہے کتاب، یہ حدیث؟ دیکھیں ہمارے اس کتب میں تو میں کہیں نہیں بعض لکھا، میری روایات ہیں، نظر میں تو نہیں آئی. بعض روایات میں ہیں ہمارے. دیکھیں ہمارے جو مؤلفین ہیں وہ عبداللہ ابن عمر سے روایت نہیں کرتے، عبداللہ ابن عمر سے یا جو منحرف صحابہ ہیں ان سے روایت نہیں، مگر یہ کہ اس روایت میں ایسی بات ہوں جو شیعوں کے لیے حجت ہو. مثلا کتاب کفایت الاثر جو ہے، کفایت الاثر فی النصوص علی الائمۃ الاثنی عشر، وہ سب مخالفین کے احادیث ہیں. مصنف شروع میں کہتا ہے کہ میں سب، وہ 3ری-4تھی صدی کے رہنے والے عالم ہیں، صدوق سے بھی پہلے ہیں، صدوق کے ہمدور ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں صرف وہ احادیث لاؤں گا جو صرف مخالفین کے طرق سے ہیں. لیکن وہ کیوں روایت کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں سب نصوص ہیں ائمہ اثنا عشر علیہم الصلوۃ والسلام. تو ہمارے علماء جو ہیں وہ مخالفین کے احادیث، بالخصوص منحرف صحابہ، جو عبداللہ ابن عمر جیسا منحرف شخص جس نے یزید کے ساتھ بیعت کی، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیعت نہیں کی، وہی شخص نا جو جنگ حرہ کے واقعے پر وہ فتویٰ دے کے پھر رہا تھا کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، کہ اگر تم یزید کے خلاف تلوار اٹھاؤ، یزید کا بیعت تمہارے گردن پہ نہ ہو تو تم جاہلیت کفر کی موت مرو گے. وہ وہی شخص ہے نا، اتنا منحرف شخص. اچھا، اور ہماری کتب میں تو اس کے اور بھی باتیں، وہ یہی عبداللہ ابن عمر اس کی شراب پینے کی یعنی کہانی وہ آپ کی کتب میں سند موجود ہے. عبداللہ ابن عمر سند میں آئے گا تو وہ یعنی کوئی علم رجال ہو گیا. ایک چیز تو یہ کہ اس کو پھر آپ نہیں مانیں گے. اچھا، صحیفہ سجادیہ کی سند میں عبداللہ ابن عمر ہیں کہیں؟ صحیفہ سجادیہ کی سند میں عبداللہ ابن عمر میرے ذہن میں نہیں ہے. صحیفہ سجادیہ کی مجھے نہیں لگتا کہ عبداللہ ابن عمر ہے اس میں. وہ تو امام صادق علیہ السلام سے دیکھ مروی ہے. لیجیے گا کہیں، دیکھ لیجیے گا کہیں، شاید ہو. میرے علم سے مجھے یقینی نہیں ہے، لیکن جہاں تک مجھے ابھی سرسری سے یاد آ رہا ہے ایسا، صحیفہ تو اگر مجھے مل جائے تو. سجادیہ مروی ہے حضرت امام صادق علیہ السلام سے.
سر اور میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھ یحییٰ ابن لیجیے گا، زید سے، یحییٰ ابن زید سے وہ کس طرح عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے؟ بہرحال دیکھ لیجیے گا اس میں نہیں شروع میں وہ سند آپ شاید مجھے لکھی بتائیں، ہوتی ہے اس کی. عبداللہ ابن عمر تو پہلے مر چکے تھے. عبداللہ ابن عمر کی وفات ہے مجھے لگ بھگ لگتا ہے سنہ 80 کی، سنہ 80 کی وفات ہے. میں اس نے اس صحیفہ سجادیہ اس نے کیسے روایت کی ہے بھائی؟ بہرحال میں آپ کو دیکھ کے بتا دوں گا. وہ روایت ہے یحییٰ ابن زید سے اور زید ابن علی ابن الحسین سے اور حضرت امام باقر علیہ السلام سے، حضرت امام صادق امام باقر علیہ السلام سے، ان سے مروی ہے صحیفہ سجادیہ. بہرحال مجھے اس کی سند میں اگر کہیں نظر آئے گا تو میں آپ سے شیئر کر اس کے دوں گا، اگر مقدمے نہیں میں اس آیا کی تو سند پھر ہے نا، اس وہ کی کتاب کی ابتدا میں اب دکھاتا ہوں، سند آپ کو دکھاتا ہوں، اس میں کہاں ہے عبداللہ ابن عمر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. بھائی آپ کوئی کام پوچھو نا، خلافت پہ پوچھو، امامت پہ پوچھو، کوئی کام کی بات پوچھو نا، اس پہ نہیں آپ پوچھتے جب نا. ڈسکشن اس پہ دیکھیں، ابو بکر عمر پہ پوچھو نا. ابھی اب میں نے بات کی تھی کہ انہوں نے بیعت توڑی تھی، چلے میں خیبر پوچھ لیتا ہوں. خیبر اچھا سے چلے بھاگ ابھی گئے پوچھ تھے نا. اچھا پوچھ لیتا ہوں. آپ کی کوئی مرضی کا ٹاپک بتائیں، اس پہ سوال پوچھتا ہوں. مرضی کا اہم بات ٹاپک پوچھو بتائیں، نا. اس پہ سوال پوچھتا ہوں. آپ صحیفہ مرضی کا سجادیہ میں ٹاپک کیا بتائیں عبداللہ جو ابن آپ کو عمر ہے، یہ لگے، کوئی بات بھی ہے؟ جو آپ کو مرضی کا ٹاپک لگتا ہے مجھے بتائیں، اس پہ سوال پوچھتا نہیں ہوں. نہیں، یہاں پہ میں میری مرضی کا نہیں، میں کہتا ہوں کوئی سوال کرو جس سے کیونکہ میں تو ڈیزرو ہی نہیں کرتا نا سامعین سر، کا، مناظرہ دیکھنے تو میں تو والوں کا ڈیزرو ہی نہیں فائدہ ہو. کرتا نا. بھائی دیکھیں، ہمارا ٹاپک آج کل چل رہا ہے حدیث ثقلین، حدیث غدیر دیکھیں کی دلالت پر، ٹھیک ہے نا. اس پہ یہ لوگ ان کو تو معلوم ہے کہ مسئلہ امامت خلافت، ان کے چلو اپنے نظریہ امامت خلافت پہ اس میں نے ثابت اس کیا پہ کہ آپ لوگوں کا نظریہ امامت خلافت کفر ہے. اللہ کی امامت اور خلافت توحید، پہ کر رکھ لیں، اجازت دیں، ایک سیشن امامت اور اجازت دیں. خلافت پہ رکھ لیں. میں نہیں رکھتا اسٹیشن، آپ آئیں پوچھ لینا، کام کی بات کیوں نہیں پوچھتے؟ بہت سارے سوالات شارٹ کٹ میں نہیں ہوتے، آپ کے ہی الفاظ ہیں کہ بہت ساری باتیں ایکسپلین شارٹ کٹ میں جواب نہیں نہیں ہو ہوتے سکتی، شارٹ یہ کٹ آپ میں، ہی کے سوال ہو الفاظ ہیں. سکتا ہے، ایسا سوال ہو نہیں ہے، سکتا ہے. ایسا تو میں جواب دوں گا نا. میں اگر کوئی ایلیگیشن کروں گا، آپ کچھ کریں گے تو ریبٹل تو ڈیٹیل ریکوائرڈ ہے نا اس کے لیے، تبھی تو میں ٹائم مانگ رہا ہوں آپ سے. اب میں ایک او بھائی چھوٹا سا حوالہ دے رہا سوال ہوں، ہے، چھوٹا سوال سا حوالہ کرو دے نا. رہا ہوں، میں حوالہ میں دے نے رہا ہوں، بتا دیا. حوالہ دے رہا ہوں میں آپ کو. جی بسم اللہ. ناج البلاغہ میں مکتوب نمبر 6 تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا. او بھائی نہج البلاغہ کے متعلق جو سوال ہے وہ اس میں میرا لیکچر ہے اسی یوٹیوب آپ اس پر، سے ہاتھ اٹھا لیتے آپ ہیں. دیکھ لیں. شیخ توسی کو آپ نے، کیا نہج البلاغہ میں عمر کی تعریف وہ موجود الگ ہے؟ ہے، وہ اس الگ ہے، لیکچر کو دیکھ وہ لیں. کوٹ کر ہی نہیں رہا میں، وہ کوٹ ہی نہیں کر رہا، وہ الگ ہے. وہ جس پہ آپ نے بات کی وہ الگ ہے. مکتوب نمبر 6 کی بات کر رہا ہوں کہ آپ جو اکثر و بیشتر اعتراض اٹھاتے ہیں نا کہ امام سلیکٹ کیسے ہوگا، تو کیا حضرت علی رضی اللہ اور تعالیٰ بھائی کو اسی پتہ کا نہیں تھا کہ جواب بھی مل کیسے؟ جائے گا آپ کو، پورا اسی کا کرنے دیں نا جواب بھی مل مجھے، پورا تو کرنے دیں، پورا تو اور کر بھائی اس کا لیجیے. جواب دے چکے ہیں. نہج البلاغہ، سر مجھے نہج البلاغہ میں کوٹ کرنے میں مخالفین کیا کیا ہے؟ حدیث موجود ہے؟ جب جواب اچھا مجھے کیا کوٹ تو کرنے دیں. ایک چیز کا جواب بار بار جب دے چلیں چکے ہیں. دوسرا کچھ اور کوٹ کرو، پوچھوں. کوٹ اچھا کرو بھائی، چلے وہ کوٹ نہیں کرو، کھولنے دے رہے. کوٹ کرو. نہیں کوٹ کرو، کوئی میں بات نہیں. رک جاؤ، ناج البلاغہ نکال کوٹ لیتا ہوں، کرو، میں ناج کوٹ کرو البلاغہ بھائی. نکال لیتا ہوں، نہیں کوئی میں بات نہیں. نکال لیتا ہوں ناج البلاغہ. ٹھیک ہے، یہ ایک ناج البلاغہ ہے، صحیح ہے. یہ ہے ذیشان در جوادی کی، اور یہ دوسری ناج البلاغہ آپ کی جو ہے وہ یہ ہے جعفر حسین کا ترجمہ. اچھا ایک سوال ضمن میں پوچھ لوں اگر آپ برا نہ مانیں. جعفر حسین کو دیکھ کے مجھے یاد آیا، جعفر حسین نماز جمعہ اور عیدین کو ساکت سمجھتے تھے امام کے ظہور تک، یعنی جب یہ تک بہت امام مشہور غیبت میں قول ہے ہے، بہت نماز مشہور جمعہ. قول ہے، بہت تو مشہور قول ہے، آپ کے لیے نزدیک کیا ہے بہت کہ مشہور نماز قول ہے. جمعہ اور عیدین ساکت ہے؟ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ مجھے یہ مطلب یہ کنفرم کرنا تھا یہ مشہور کہ قول ہے. نماز ابھی جمعہ آپ عام فروع پہ جواب نہیں دیتے، آپ سوال کرو. سمجھ گیا میں، مجھے پتا ہے آپ جواب نہیں دیں گے، بہت نہیں ساری وہ چیزیں پتہ ہیں. آپ کہتے ہیں جملہ معترضہ کے طور پہ ویسے پوچھتے ہیں نا، پھر عقیدہ انسان کھل کے یہ بیان کرے. عقیدے میں جب عقیدہ کے دلائل پوچھے جائیں تو میں اس نے کے لیے عرض کیا تفصیل نا، ریکارڈ عرض ہوتی ہے. کیا مجھ کہ سے کوئی یہ بھی عقیدہ شیعوں پوچھے میں تو ٹوک بتاؤں گا. یہ مشہور قول ہے کہ نماز جمعہ اور نماز آپ عید کا جو ہے اس عقیدہ کا کیا ہے؟ وجوب یہ نہیں ہے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ میرے عقیدے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا عقیدہ تو وہی ہے آپ جو کا آل عقیدہ محمد حسن علیہ عشری کا عقیدہ السلام نہیں کا ہے. ہوگا؟ میرا عقیدہ اہل بیت علیہ بتا السلام دیں کا سب عقیدہ کو، ہے. نہیں چھپائیں، سب کو بتائیں کہ آپ کے نزدیک بھی ساکت ہے نماز جمعہ اور وہ پڑھنا صحیح نہیں ہے. سب کو بتا دیں، چھپائیں نہیں. تو چلیں کیا ہوا؟ 489 صفحہ نمبر. وہ تو کیا نہیں، میں بتانا چاہ رہا ہوں لوگوں کو. شیخ نماز طوسی جو عید، کتب اربع کے نماز مؤلف عید، میں سے دو میں سے، نماز عید مشہور یہی ہے کہ نماز عید مستحب ہے. نماز جمعہ جو ہے اگر وہ شرائط کے ساتھ کامل ہوں تو نماز جمعہ اگر پڑھیں تو وہ ظہر کی جگہ لے لیتا ہے. یہ مشہور قول یہی ہے. واجب تخیری. تخیری نہیں ہوتا، تخیری ہوتا ہے. اچھا بہرحال آپ سوال کریں تخیری نا. ہوگا، ٹھیک ہے. بہرحال عربی اگر ممکن ہے میری اتنی اچھی نہ ہو، آپ کی بھی اردو اتنی اچھی نہیں ہے. پھر عربی صرف جسٹ لینگویج. دیکھیں اگر میں کوئی کوٹ کروں اگر وہ غلط ترجمہ ہو، اس کا مفہوم غلط ہو تو میں ذمہ دار دیکھیں ہوں. کچھ جھوٹ جب عربی بولوں تو پڑھنا میں نہیں ذمہ آتا دار ہوں. بھائی ابو اشرف صاحب،
مجھے جب پتا عربی یہی پڑھ بولیں گے آپ. اچھا جب میں عربی کوٹ تو کر پڑھانا لوں, نہیں 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 حوالہ نہیں پڑھ لوں, نہیں او بھائی حوالہ پڑھ لوں دیکھیں نا, آپ کہتے ہیں کہ مجھے آپ زیادہ کی, ٹائم دے دو. او بھائی ایک ایسے حوالہ شخص دے کو ہم دوں زیادہ, میں, لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ اب وہ شاہ صاحب وہ سب ٹائم, سب سب لوگ پتہ مجھے چل کیا جائے گا کہیں گے سر, جب پتہ آپ چل جائے. دیکھیں اچھا میں آپ کی حوالہ پڑھ دوں, حوالہ اجازت دیں پڑھ مجھے دوں, بات کر, جی پڑھ لیں مجھے بات کرنے کے بعد. ہاں پھر کر لیجیے گا. اچھا آپ کر ہاں لیں پہلے. ٹھیک ہے. ایک ایسا شخص ہے جس کا نام ہمیں نہیں معلوم, تعلیم ہمیں اس کا نہیں معلوم, کہتا ہے میں نے شیخ کتب کا بہت مطالعہ کیا, اب کہتا ہے مجھے عربی نہیں پڑھنی آتی, اور اس کا ادعا یہ ہے ایسا کہ نہیں ہے, مجھے, بالکل پڑھنی آتی او ہے, ایسا بھائی نہیں. او بھائی او بھائی بھائی بات کرنے دو, ابھی آپ کمپلیٹ نے کر خود لیں, کہہ دیا. کمپلیٹ کر لیں, ہاں ہاں کمپلیٹ کر تھینک لیں. یو تھینک یو. پر مجھے کہتا ہے کہ تم بات کاٹ جب دیتے ہو, بس ہو جائے تو ٹھیک بتا ہے نا, دیجیے گا. دیکھ پر یہ مجھے کہتا ہے کہ تم بات کاٹ دیتے ہو. ابھی ابھی 10 دفعہ 5-6 دفعہ بھی 30 سیکنڈ 20 سیکنڈ میں 5-6 دفعہ سے میں نے بات کاٹی ہے. اچھا کہتا ہے مجھے ٹائم دے دو, کتنے گھنٹوں کا ٹائم دے دو, آدھا گھنٹہ میں آدھا گھنٹہ تم. اگر میں آپ کو یہاں پہ مثلا شرمندہ کر بھی لوں, ٹھیک ہے نا, کہہ دوں کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے, تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ ایک ایسا شخص آیا تھا اس کو عربی بھی نہیں پڑھنا آتا تھا. آپ نے, وہ خود کہتا تھا کہ اگر عربی غلط پڑھوں تو تم معاف کر لینا. بھائی میں آپ اس گفتگو کے اہل نہیں ہیں. اگر آپ کو پڑھنا نہیں صحیح, آتا, آپ کو اطمینان نہیں ہے کہ صحیح نہیں پڑھ سکتے, تو آپ اس طرح ڈیمانڈ نہ کریں کہ مجھے 3-4 گھنٹے کا وقت دے دو. آپ جو ہے وہ جو سوال ہے بسم اللہ. اگر مفہوم غلط ہو نا تو ٹھیک ہے, یوں تو آپ اردو سے ہی نہیں بول سکتے. عربی صرف اگر یہ حجت ہے, عربی جس کو آتی ہے وہی علم ہے, تو ابو جہل کو بھی عربی آتی تھی. اور بھائی عربی آنا کوئی ہدایت کی نشان نہیں. اگر کوئی شخص بہرحال میں پڑھ دیکھیں, لیتا ہوں, میں اگر کوئی شخص پڑھ دوں متن بہرحال. نہیں پڑھ سکتا, تو متن سے کیا خاک استدلال کرے گا؟ چلے میں ابھی پڑھ لیتا ہوں, آپ جہاں غلطی ہو بتا دیجیے گا, کہ جب میں جھوٹ بولوں, مجھے آپ کو لگے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ ایسا مفہوم نہیں ہے, مفہوم کچھ اور ہے, تو پھر آپ بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے, یہ ٹرانسلیشن بھی جو ہے وہ ٹھیک سامنے بولیں گے تو میں رکھ دوں گا, دونوں چیزیں سامنے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سند پہلے دونوں پڑھ کی میں لیجئے, رکھ دوں گا. سند پہلے پڑھ لیجئے, سند شاید ناج فائدہ کیجیے. البلاغہ میں کس نے لکھی ہے؟ بس سند ختم بات, ناج البلاغہ میں کس ختم نے بات, لکھی پھر ہے؟ ختم بات. تو پوری جب ناج البلاغہ کا کیا کریں پھر؟ یہ سند میں اس نے کی تو ہے یہی ہی نہیں. سید شریف تو 400 سال بعد پیدا ہوا. ہاں تو تو آپ یہی کے بات تو مذہب میں اخباری میں سند آئی کہاں؟ آپ کے یہاں تو اب سند ہے بھائی ہی نہیں, آپ کے یہاں تو اب کول. ٹھیک ہے بھائی, اس کو دیکھیں, میں نے اس سے شروع میں کیا کہا, جب اس نے نہج البلاغہ کا نام لیا, میں نے کہہ دیا پلیز آپ آپ حوالہ میرے نہیں پڑھنے دیں گے, مجھے پتا ہے. پھر مجھے قطع کر دے گا نا آپ, میں کرنے دوں گا بھائی, اجازت دیں بات کریں. میں نے ان سے کہا کہ تم میرا اسپیچ دیکھ لو, جس میں ہے کہ کیا نہج البلاغہ میں عمر کی تعریف ہے, کیونکہ میں نے وہاں پہ نہج البلاغہ کے متعلق بات کی ہے کہ شریف رضی محدث نہیں تھے. شریف رضی نے کوئی ایسی ادعا نہیں کیا کہ یہاں پہ میں صرف شیعہ حدیث کو لاؤں گا, بلکہ شیعہ شریف رضی جو تھے ایک شاعر آدمی تھے. انہوں نے اپنے کتب میں بے حد و حصر وہ احادیث جو بالکل مذہب شیعہ کے نزدیک باطل ہیں, موضوع ہیں, مذہب شیعہ کے خلاف ہے, اپنے کتب میں نقل کیا انہوں نے, کیونکہ وہ ایک ادیب آدمی ہیں. ان کو جو بھی اچھا لگتا ہے کہ بھئی یہ بلاغت کے لحاظ سے بلند مرتبے پہ, اس کو وہ کوٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے کبھی, میں نے یہی عرض کیا تھا اپنے اسپیچ میں, کہ یہ کتاب ہمارے نزدیک یہ سب کے سب شیعہ نہیں ہے, اس میں مخالفین کے احادیث موجود ہیں. میں اسی لیے ان شخص کو کہہ رہا تھا کہ اس کا سند ذکر کرو, کہ اس نے کہا آپ یہ کی تو دوسری سند. کتاب سے اور یہی بھائی بات ثابت کر دوں گا. بات سنو کہ آپ اس کو کہاں سے اس نے نقل کیا, ٹھیک ہے نا, کہ کس کتاب سے اس نے نقل, وہ ذکر کرو اس کا مطلب. میں نے یہی آپ سے کہا کہ اس کا سند ذکر کرو. اب میں تو بولوں, آپ کہہ رہے کہ جب آپ نہج بول کے البلاغہ, فنش کر لیں مجھے اور پھر بتائیے گا. ہاں, تو اس نے شور اٹھایا ہے کہ بھائی نہج البلاغہ کی تو سند نہیں ہوتی. تو یہی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا نا, جب جس لمحے آپ نے میری بات رد کی, جب میں نے کہا کہ وہ یوٹیوب میں وہ کلپ دیکھ لو, اس کا جواب مل جائے گا, دوسروں کا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے شور اٹھایا کہ وہ اور مسئلہ, میں اور مسئلہ اٹھاؤں گا. تو اگر آپ وہ سن لیتے تو ابھی اس کا ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ ابھی یہ جو کوڈ کرتے ہیں. بسم اللہ کوڈ کرو. چلے بہرحال میں بتاتا ہوں. اب میں اس پہ تھوڑی سی گفتگو کروں, آپ بیچ میں نہیں کاٹیے گا, جیسے میں نے آپ کو سکون سے سن لیا. ٹھیک ہے, کہاں سب سے سکون پہلی سنا, بات تو یہ ہے, کہاں سکون سے سنا, کیوں جھوٹ بولتے ہو ابو اشرف؟ سکون سے سنا لوگ, یہ اس نے مجھے کتنی دفعہ کاٹا, آپ کہتا ہے میں نے سکون سے سنا. بسم اللہ بول لوں. بسم اللہ بسم اللہ. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو منہج ہے اس میں امام کا قول ہونا کسی چیز کا, یہ او ثابت بھائی ہونا ضروری ہے. اگر کوئی صبح تک میں وقت پورا نہیں ہمارے کاٹنا پاس, تو نہیں تو صبح نا, تک وقت نہیں ہے. ہاں صبح تک نہیں ہے, سوال پورے کرو, تو کر 3 لوں, منٹ پورے تو کر لوں. 3 منٹ تیرے پاس وقت ہے, سوال کرو اپنا. بسم اللہ. چلے صحیح, میں اس کو مختصر کر لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اخباری مسلک میں سند کی کوئی دلیل نہیں. دوسری بات, اگر کوئی بات ایسی ہے جو امام کا قول نہیں ہے اور شیخ سید شریف رضی نے لکھا ہے ومن کلام لہو,
کہہ کے امام کی طرف منسوب کیا ہے تو امام پہ جھوٹ باندھا ہے اس نے، تو سید شریف رضی فتوے کی زد میں آ گئے۔ ایک چیز 3 منٹ پورے بولنے دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جتنا ٹائم دیں گے اتنے میں ہی بولوں گا۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو بات ہے یہ تو سماعی تو ہے ہی نہیں، یہ تو مکتوب ہے، لکھی ہوئی چیز ہے، یہ خط ہے، یہ مطلب یہ سنی سنائی بات نہیں ہے۔ یہ جو میں جو ریفرنس دے رہا ہوں مکتوب نمبر 6 جس میں لکھا ہوا ہے کہ دیکھ میری بیعت اس قوم نے کی ہے جس نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی، اور اسی طرح کی ہے جس طرح ان کی تھی، اور نہ کسی حاضر کو نظر ثانی کا حق ہے اور نہ کسی غائب کو رد کرنے کا اختیار ہے۔ شورا کا اختیار بھی صرف مہاجرین اور انصار کو ہوتا ہے، لہٰذا وہ کسی شخص پر اتفاق کر لیں اور اسے امام نامزد کر دیں تو گویا اسی میں رضائے الہی ہے، اور اگر کوئی شخص تنقید کر کے یا بدعت کی بنیاد پر اس امر سے باہر نکل جائے تو لوگوں کا فرض ہے کہ اسے واپس لائیں، اور اگر ان کا انکار کر دے تو اس سے جنگ کریں۔ اس نے مومنین کے راستے سے ہٹ کر راہ نکالی اور اللہ بھی اسے ادھر ہی پھیر دے گا جدھر وہ پھر جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز ہوگی، اور یہ خط ہے، یہ سند، یہ سماعی نہیں ہے حدیث، ایک چیز ہوگی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے منہج میں سند کی بات نہیں ہے۔ تیسری بات، ابھی اسپیسیفکلی میں حسن اللہ یاری صاحب کے لیے کر رہا ہوں کہ حسن اللہ یاری صاحب کا جو میں نے نوٹ کیا ہے، جس چیز سے ان کو لگتا ہے کہ میرے نظریات کے اگینسٹ میں چیز آ رہی ہے تو اس کو رد کر دیتے ہیں۔ شیخ طوسی جو کتب اربع کے مؤلف ہیں، 2 کتابوں کے مؤلف ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ ان کے لیے بھی کہتے ہیں کہ جی وہ بھی مجتہد تھے، حالانکہ مجتہدین کے لیے خود کہتے ہیں کہ بہت بڑے گمراہ ہیں، اور آپ نے تو لعنت اللہ علیہ بھی مجتہدین کے لیے لکھا ہوا ہے کہ جو ہے وہ مجتہدین کے لیے، اب آپ نے فارسی اور عربی والی جو ہیڈنگز ہیں آپ کی جو ویب سائٹ ہے abtv.org پہ، اس پہ لکھا ہوا ہے۔ تو شیخ طوسی کو بھی آپ نے مجتہد بنا دیا، یعنی اس کے بھی عقائد جو ہے وہ گمراہ تھے۔ اب جب جس شخص کے وہ ہوں تو وہ کتب اربع میں کیسے جو ہے وہ اس کی کتاب کو جو ہے وہ دی جا سکتی ہے؟ اب دلیل آپ کی یہ ہے کہ سند اس یہ کی کیا نہیں ہے۔ تعلق ہے اب اس دوسری سے؟ بات میں نے، اس سے ناجب بہرحال میں اللہ کے کمپلیٹ کر لوں خط کا نا، کیا تعلق ہے؟ اس کا ناجب اللہ میں کے خط سے کیا کمپلیٹ کر لوں، تعلق ہے؟ میں یہ آپ کی سوال بات کرو بتا نا رہا ہوں کہ آپ کیسے جو ہے وہ، تم میں آپ استدلال کی بات کرو اس بتا رہا خط ہوں، سے، اس خط کے متعلق پوچھو شیخ طوسی کا اس سے کیا اس تعلق ہے خط بھائی؟ کے متعلق میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے ان کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی مجتہد ہیں، وہ بھی جو ہے وہ مجتہد آپ کے نزدیک تو گمراہ ہیں۔ آپ نے ان کے عقائد کو وہ کہا کہ شافعی میں پڑھے تھے، ان کے بھی عقائد وہ تھے، یعنی جس پہ آتا ہے سید شریف رضی کو آپ نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ جی وہی محدث نہیں ہے، مطلب اتنی بڑی جو ہے وہ تصنیف کرنے والے، اور آپ نے کہہ دیا کہ وہ بھی مخالفین کی جو روایت لے کر آتے تھے۔ تو بہرحال یہ آپ کے لیے حجت نہیں ہے، تو اللہ یاری صاحب کا منہج جو ہے وہ اکثریت شیعہ سے الگ ہے، یہ کلیئر ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں شیخ طوسی بھی اوکے، 3 رگڑے میں منٹ آ آپ کے جاتے ختم ہیں، ہو اس گئے میں بھائی، جو ہے وہ 3 منٹ آپ کے ختم ہے بھائی۔ چلیں، ٹھیک ہے۔ سوال اب سوال اگر کمپلیٹ اگر کرو، 1 منٹ اور سوال دے دے تو کمپلیٹ، مہربانی۔ بسم اللہ، سوال کمپلیٹ کرو اپنا، لیکن وقت ہاں، زیادہ نہ لو، لیکن کوئی ایسی ٹاپک کوئی بات اور ہے۔ کرو آپ جو، سے بات کرنے کا دیکھیں مقصد میں، کیا تھا؟ آپ آپ سے کہتے بات ہیں کہ کرنے کا میں برا مقصد کیا آدمی تھا وہ ہوں، بیان کر دیکھیں لوں؟ آپ کہتے ہیں میں نے نہیں نہیں، مجتہدین کی برا میں گالی آپ کو دیا، ذاتی طور پہ نہیں برا کہتا۔ او بھائی میں برا آدمی ہوں، یہ اس کا سوال سے تعلق نہیں، تم سوال کے متعلق بات کرو، جو تمہارا لیٹر کوٹ کیا نا اس کے متعلق، اس کی سند صحیح ثابت کرنا چاہتے ہو، اس کی وہ متن سے کوئی سوال ہے، بسم اللہ سوال کرو، شیخ طوسی کو بیچ میں لے کے آئے، ٹھیک، بہرحال تو بسم اللہ۔ بہرحال یہ ہے کہ سید شریف رضی نے جو کوٹ کی ہیں چیزیں، کم سے کم ان کے نزدیک تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ان کے نزدیک تو ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ یہ مکتوب ہے، یہ ذالک للہ ردن، اس میں اللہ کی رضا ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، ان کی بیعت کرنے والوں کی طرح میری بیعت کی ہے، اور جس طرح مہاجرین اور انصار جس پہ چاہیں اجتماع کر لیں، جسے امام نامزد کر لیں۔ ابھی منصوص من اللہ کا عقیدہ جو ہے وہ یہاں پہ اس کے 100% اپوزٹ بات ہے، ٹھیک ہے، جس کو وہ امام نامزد کرتے ہیں، ذالک للہ ردن، اسی میں اللہ کی رضا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، کس کا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، لکھا ہوا، کول نہیں، سنی سنائی نہیں کہ آپ بیچ میں سند کو ضعیف کر ثابت کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ اس کی دلیل کون ہے؟ سید شریف رضی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ اب جو کچھ بولنا ہے آپ ان صاحب کو کہیں، ٹھیک ہے جی، چل ختم آپ بات؟ فرمائیے جو آپ پہ بیٹل جی کرنا بسم چاہیے، اللہ، جی تھینک ہوگی، یو، اوکے، اب میرے بات کے بیچ میں نہ پڑھیے، انہوں نے جو جملے کہے ہیں بالکل عزیزو کہ میں نے شیخ طوسی رحمہ اللہ کو کہا یہ مجتہد ہیں، بلا شک و بلا ریب شیخ طوسی محدث بھی ہیں، اور ان میں اجتہاد کا جنبہ بھی ہے، اور ان کا اجتہادی جنبہ ان کے روایی جنبے سے زیادہ اقویٰ ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ بلا شک و بلا ریب اجتہاد ایک باطل امر ہے، باطل امر ہے، لیکن اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی جانب سے حکم یہی ہے، خذوا بما، یہ نص حدیث ہے، خذوا بما رواؤ وذروا ما رعوا،
خذوا بما رواؤ، ان کی روایات کو پکڑ لو، سیکھ لو، یہ ہمارے شیعہ ہیں، وذروا ما رأوا، اور ان کی اجتہادات اور ان کی آراء کو سائڈ پہ رکھو، ان کی رائے، ان کی اپنی رائے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ شیخ طوسی رحمہ اللہ، ان کی آراء ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ان کی جو روایات ہیں وہ سچے آدمی ہیں، ان کی روایت ہمارے لیے حجت ہے۔ یہ تو جو بھی شیعہ حدیث سے واقفیت رکھتا ہے، یہ بہت مشہور معروف حدیث ہے، اور یہ ایک بہت اصل ہے روایات میں، کہ راوی کے جو اپنے ذاتی آراء ہیں، جب تک وہ صادق القول آدمی ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس کا فلان مسئلے میں کیا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ لیکن اگر وہ روایت نقل کرتا ہے، سچا آدمی ہے، اور وہ اصول میں سے ہے، تو بالکل بلا شک و بلا رہا ہے، وہ صحیح ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے جو اس حضرت نے کہا ہے کہ اخباریت میں سند نہیں ہوتی، پہلے عزیزو یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پروگرام کو دیکھتا ہوں، تو 10,000 مرتبہ کے لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں میں اخباری نہیں ہوں بھائی اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں اخباری نہیں ہوں۔ اب اخباریوں کے متعلق یہ ان کا اگر کچھ پتہ ہے، نہ میں اخباریوں کا یہاں پہ دفاع کرتا ہوں، نہ میں اخباری ہوں، اور نہ مجھے ان کے مذہب کا پتہ ہے کہ اگر ان کے مذہب میں کچھ ہے تو میں اس کا دفاع کروں، یا اگر ان کے وہ کسی چیز پہ ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، ان کا منہج ہے، تو وہ میرا منہج بھی ضروری ہو، تو یہ ہونا چاہیے۔ اب یہ محدثین کے نزدیک کیا سند کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بھی ان کی بیوقوفی ہے۔ اب ان کی کو نہیں معلوم، یہ سمجھتے ہیں دنیا میں جتنے حدیث ہیں وہ سب کے سب شیعہ مذہب میں صحیح ہیں اب اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے ہمیشہ کہا وہ احادیث جو اصول سے لیے گئے ہیں وہ احادیث صحیح ہیں، جو احادیث مثلا کتاب توسی میں بھی ہو لیکن وہ مخالفین کی حدیث ہو، وہ حدیث صحیح نہیں ہے، یا صدوق کے کتاب میں ہو، مخالفین کے کتب میں سے ہو، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے، نہیں ہے، نہیں، لیکن جو اصول میں سے ہے وہ صحیح ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، اب کہتا ہے یہ اب حماقت دیکھیں عزیزو، اب میں ان کو یہ ناراض نہ ہو جائیں، ان کو اب حماقت کا لفظ استعمال نہیں کرتا، کہتے ہیں بھلے بولے جو چاہے بولے، دیکھیں کچھ بھی بولے۔ دیکھیں یہ رضی نے اپنے کتاب میں نقل کیا ہے، اگر یہ کذب ہے تو رضی نے کیا کیا ہے، نسبت دی امام علیہ السلام سے، اور رضی جھوٹا آدمی ہے۔ بھائی اگر ایک شخص اپنی کتاب میں روایات کو نقل کرتا ہے تو اگر وہ بالجزم کہتا ہے کہ یہ روایت امام علیہ السلام کی ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ روایت امام علیہ السلام کی نہیں ہے، تو بلا شک و بلا ریب وہ واضح ہے، وہ جھوٹا آدمی ہے، وہ مفتری ہے، وہ حدیث من گڑت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایک شخص اپنی کتاب میں ایک حدیث کو لاتا ہے، کہتا ہے یہ روایت ہوئی ہے، سند بھی ذکر نہیں کرتا، کہتا ہے یہ روایت ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی جانب منسوب ہے، تو اس طرح سے وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اور اس من اسند فقد احال، جس نے یہ کہہ دیا کہ یہ چیز روایت میں ہے، تو اس نے حوالہ دیا ہے پیچھے، جو اس کی ذمہ داری کس پہ ہے، نقل کرنے والوں پہ، اس پہ نہیں ہے، اس نے حوالہ دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب کیا رضی نے کبھی ادعا کیا ہے اپنے کتاب میں کہ یہ سب کے سب امام علیہ السلام کے اقوال ہیں؟ نہیں، اس نے یہ نہیں کہا، وہ اس نے مقدمے میں یہ کہتا جو ان سے مروی ہے، جو امام علیہ السلام سے مروی ہے میں نقل کروں، وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ شیعہ روایات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اگر یہ حدیث اگر فرض کریں، میں نہیں کہتا یہ خط جو ہے موضوع ہے، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، اگر موضوع بھی ہوتا یعنی جھوٹا خط ہوتا، نقلی خط بھی ہوتا، تب بھی اگر ایک شخص کو نہیں معلوم کہ یہ جھوٹا حدیث ہے، وہ کہتا ہے وہ اس کے نزدیک یہ روایت ہے بھائی، اب اس نہیں کہتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے یا موضوع ہے، کہتا ہے یہ روایت ہوا ہے، تو اس سے وہ شخص کذاب نہیں بنتا اگر اس کو نہیں پتا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر اس نے کہا ہے کہ یہ مکتوب ہے اور یہ سماع سے نہیں ہے، تو ان حضرت کو نہیں معلوم اتنا کہ اگر کوئی چیز صرف سماع سے ہو تو اس کی سند کی ضرورت ہوتی ہے، اگر مکتوب ہو تو اس کو دنیا میں جتنے مکاتیب ہیں وہ صحیح ہیں، جتنے دنیا میں مکاتیب ہیں، جتنے لیٹرز ہیں وہ صحیح ہیں۔ بھائی ایک شخص ہے 400 سال کے بعد 5ویں صدی میں رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی وفات ہے 450 460 اس طرح سے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت ہے سنہ 40 کو، تو وہ نسبت دیتا ہے ایک بات کو امام علیہ السلام، وہ مکتوب بھی ہی کیوں نہ ہو تو ہمیں پوچھنے کا حق ہے کہ تم نے کہاں سے لیا، بلکہ اس کا اپنا فریضہ ہے، اگر وہ عالم ہے، محدث ہے، تو وہ ذکر کرے کہ میں کہاں سے نقل کرتا ہوں۔ تو شریف رضی یہ کام نہیں کرتا، کیونکہ ان کا کام ہی یہی نہیں ہے، وہ ایک شاعر آدمی ہے، انہوں نے اپنے کتب میں مخالفین کے احادیث بھی لائے۔ اچھا، یہ سب کہنے کے بعد کہ یہ سب فراڈ ہے آپ لوگوں کے ساتھ، اور کیا عرض کریں آپ کے ساتھ، ایک دھوکہ مکر فریب ہے، کیونکہ یہ مکتوب ہے، اس کی سند کی ضرورت نہیں ہے،
نہیں مکتوب بھی ہے نا، مکتوب بھی ہے، روایت سب مکتوب ہیں، روایت سب لکھے گئے ہیں اگر شروع میں نہیں لکھے گئے تو بعد میں لکھے گئے، ان کی سند کی ضرورت ہے، ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے کہاں سے نقل کیا۔ اچھا، روایت یہ ہے، جو روایت یہ پیش کرتے ہیں عزیزو، یہ کتاب ہے نہج البلاغہ المبارکہ۔ اس دیکھیں، اسی سوال کا میں جواب پہلے بہت شاید 2-3 سال پہلے تفصیل سے دے چکا ہوں، اور جن لوگوں نے میرے جواب دیکھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنے میں نے تفصیل سے جواب دیا ہے، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں کہ میں دوبارہ اس سوال کا جواب دے دوں، تاکہ سب لوگوں، کیونکہ ان کا بڑا ان کے نزدیک جماعت مریم میں، ان کی کتب میں ہمارے متعلق کوئی دلیل نہیں ہے، یہ ہمارے کتب میں ابو بکر عمر کی خلافت کسی طرح سے ثابت نہیں کر سکتے، تو ان کے پاس جن چیزوں پہ امید ہے، دل لگائی، ان میں سے یہی ایک مکتوب ہے نہج البلاغہ میں۔ اچھا، وہ مکتوب کیا ہے؟ وہ یہ ہے عزیز، ملاحظہ فرمائیے، یہ نہج البلاغہ مبارکہ ہے، ترجمہ و شرح نہج البلاغہ، تالیف قم، اچھا تبع قم کی صفحہ نمبر 447 میں، ومن کتاب لہ علیہ السلام۔ بھائی صاحب، آپ جو ہے نا، وہ آپ کے مائک سے شور ہو رہا ہے، وہ کتاب کے صفحوں کی آواز نکال رہے ہیں۔ اچھا، یہ من کتاب لہ علیہ السلام الی معاویہ، ان کے خطوں میں سے معاویہ کی طرح کی جانب، انہ بایعنی القوم۔ تو کیا پتہ چلا عزیزو؟ پتہ یہ چلا کہ یہ کوئی بھی شخص نہ خط اپنا اس طرح شروع نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، خط اس طرح شروع نہیں کرتا۔ خط اگر معاویہ کو بھی لکھا ہو تو شروع سے پہلے بسم اللہ ہوگا، اس میں کچھ جملے ہوں گے، تو یہ واقعہ حقیقت یا اس کی کوئی سند نہیں ہے کہ شریف رضی نے اس کو کہاں سے نقل کیا ہے، وہ سند اپنا ذکر نہیں کرتا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ کیونکہ اس خط کی کوئی سند نہیں ہے، اور نہج البلاغہ کے، میں نہیں کہتا نہج البلاغہ کوئی غیر معتبر کتاب ہے، نہیں، نہج البلاغہ بہت ہی عظیم کتاب ہے، اس میں ایسے اکثر 99% سب حق ہے، لیکن اس میں سے بعض ایسے روایات ہیں جو شریف رضی جو ایک ایسے شخص ہیں، میں آپ کی جو مائک ہے اس کو میں نے میوٹ کیا ہے کیونکہ وہاں سے شور ہو رہا ہے، آپ آرام سے کتاب کی صفحات کو پلٹ دیں، کوئی بات نہیں، شور نہیں آ رہا۔ اچھا، شریف رضی رحمہ اللہ، اما میری تقریر کو دیکھ لیجئے، وہ جو ہے اس میں کیا نہج البلاغہ میں عمر کی تعریف ہے۔ شریف رضی اپنی کتب میں مخالفین، یعنی نہج البلاغہ میں اور مجازات نبویہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مخالفین کے احادیث کو لے کے آتا ہے، اور اس میں مثلا وہ روایت جو تاریخ طبری میں ہے، وہ روایات جو وہ مخالفین کے کتب میں سے ان روایات کو لے کے آتا ہے، کیونکہ اس کو یہ جنبہ نظر آتا ہے کہ ایک جملے بلیغ ہیں، یہ جملے اس میں فصاحت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس نے کوئی کمٹمنٹ نہیں دیا کہ میں صرف یہ احادیث کو لاؤں۔ تو نہج البلاغہ میں بعض مقامات پہ ایسے ہیں خطوط ہیں یا خطبے ہیں جو وہ شیعہ حدیث نہیں ہیں، وہ غیر معتبر ہے ہمارے نزدیک، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ خط بھی، اس کی کوئی سند نہیں ہے، یہ اس شریف رضی نہیں، وہ نہیں کہتا کہ میں اس کو کس کی کتاب سے نقل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ ہو سکتا ہے کہ مخالفین کی کتب سے نقل کر رہا ہو، مخالفین کے مورخ ہیں ان کے کتب سے نقل کر رہا ہو، تو لذا یہ اس کی کوئی حجیت ہے نہیں، بات ختم۔ اگر ہم یہیں پہ رک جائیں اور جواب کہتے ہیں کہ ہم جواب نہیں دیتے تو ہمارے لیے کافی ہے، جیسے یہ خود کرتے ہیں ہمارے ساتھ، جیسے یہ خود کہتے ہیں پہلے اس حدیث کی صحت ثابت کرو، ہر ایک راوی کے جو ہے رجل کو ثابت کرو، یہ کہتے ہیں نہیں کہتے، تو ہمیں بھی یہ حق ہے، باء کا تجر و باء لا تجر، ہم کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے دنیا میں جتنے شیعہ حدیث ہیں سب کے سب صحیح ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہتے، اور شیعہ مؤلفین کے کتب میں جتنے احادیث ہیں وہ سب کے سب صحیح، یہ ان کو شخص کو پتہ نہیں ہے بھائی۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے عزیزو، اس مرحلے کے بعد کہ یہ جو ہے منقطع ہے، اس کا صدر کلام، اس خطبے کا، اس لیٹر کا صدر نہیں ہے، اس سے پہلے جو جملے ہیں نہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ بھی جملہ جو ہے بعد میں جب یہ ختم ہو جاتا ہے، یہاں پر والسلام، یہاں پر یہ اس کا اختتام ہے، معاف کیجیے گا، اس کا اختتام ہے یہاں پر والسلام، اختتام، ولعمري يا معاوية لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبرأ الناس من دم عثمان بلي ولتعلمن أني كنت في عزلة عنه إلا أن تتجنى،
تجن بما بدا لك فتجن ما بدا لك والسلام. یہ لیٹر کا انتہا ہے، لیٹر کا ابتدا یہاں پہ نہیں ہے. تو عزیزو لیٹر میں کیا کہتے ہیں؟ لیٹر میں یہ ہے کہ وہی لوگوں نے، لیٹر میں یہ ہے جس سے وہ استدلال کرتے ہیں فرقہ مخالف. انه بايعني القوم الذين بايعوا ابا بکر وعمر وعثمان على ما بايعوهم. میرے ساتھ جن لوگوں نے بیعت کی ہے وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ بیعت کی ہے، جس مطلب پر کہ سنت نبی، اتباع کتاب پر بیعت کی، اسی پر میرے ساتھ بیعت کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ فلم يكن للشاهد ان يختار ولا للغائب ان يرد. بس شاہد کے لیے، شاہد کو، جو شاہد ہے دیکھنے والا ہے، اس کو رد، بھلے اس کو اختیار کا حق نہیں ہے. شاہد کو اختیار کا حق نہیں ہے. اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ شاہد کو اختیار کا حق نہیں ہے. جو وہاں پہ تھے، انہوں نے دیکھا ہے اس بیعت کو، ان کو اختیار کا حق نہیں ہے. وَلِلْغَائِبِ أَن يَرُدْ. اور جو اس بیعت سے غائب تھا اس کو بھی رد کرنے کا حق نہیں ہے. وَإِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. شورا تو صرف مہاجرین و انصار کی ہوتی ہے. جو طلقاء ہیں ان کو شورا میں ان کے ساتھ مشورہ کیا ہوگا؟ وہ خود ان کے اسلام پہ ہی شک ہے. ٹھیک ہے نا؟ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمَّوْهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رَضًا. پس اگر کو وہ کسی ایک شخص پر اجتماع کریں اور اس کو امام کہلا دیں تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا اس میں ہوتی ہے اور وہ امام بن جاتا ہے. فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ بِدْعَةٍ رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْ. پس اگر کوئی شخص ان کے اس بیعت سے خارج ہو جائے اور خروج کر دے اور قیام کر دے اور تلوار اٹھائے، تو پھر سب مسلمانوں پہ لازم ہے کہ وہ تلوار اٹھائیں اور اس خارجی کو، اس باغی کو واپس اس بیعت کی طرف لے کے آئیں جس پہ سب لوگوں نے بیعت کی ہے. فَإِنْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَى اتِّبَاعِهِ غَيْرَ سبيل المؤمنين على اتباعه غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى. اور اگر وہ بات نہ مانے تو اس کے ساتھ تلوار کے ساتھ بات ہوگی. اور اگر تم، یہ معاویہ، اگر تم عقل کے ساتھ دیکھ لو اور اپنا ہوائے نفس چھوڑ دو تو تمہیں پتہ ہو جائے گا کہ میں نے عثمان کو قتل نہیں کیا، میں عثمان کا خون مجھ سے تم نہیں مانگ سکتے. اور تمہیں پتہ ہوگا کہ میں عثمان کے قتل کے معاملے میں فی عزلۃ عنہ، میں عثمان کے معاملے میں بالکل گوشہ گیر تھا، عثمان کے قتل میں میرا ہاتھ نہیں تھا، مگر یہ کہ تو جنایت کرنا ہے، الا ان تتجنى، مگر یہ کہ تو جنایت کرنے کی، قتل و غارت کے پیچھے پڑے ہو، فتجن ما بدا لک، تو پھر تو جنایت کرے گا جیسے کہ تیرے لیے واضح ہے. تو عزیزو یہ خط جو ہے اس میں یہ جملے ہیں، جملے یہ ہیں کہ مہاجرین و انصار نے جس کے ساتھ بیعت کی تو وہ اللہ کی رضا اسی کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ امام بن جاتا ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خط سند نہیں ہے، منقطع ہے، یعنی پورا خط نہیں ہے. پورا خط ہمیں دکھا دیں، ہم جواب دیں گے. اس کا پورا خط اس میں کہاں ہے؟ کتاب سلیم ابن قیس میں. پورا خط ہم آپ کو دکھائیں گے عزیزوں، ملاحظہ فرمائیے. کتاب سلیم ابن قیس ہلالی رحمہ اللہ، جلد نمبر 2، چاپ قم. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، الحدیث الخامس والعشرون، 25واں حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے، صفحہ نمبر 748 میں، 748. یہاں پہ آگے جا کر یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا خط جو ہے معاویہ کی طرف وہ آ جاتا ہے. فلما قرأ علیہ السلام، جب امیر المؤمنین علیہ السلام، معاویہ نے خط بھیجا امیر المؤمنین علیہ السلام کو. اس خط میں کیا ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے، میں آپ پڑھ لیجیے. امیر المؤمنین علیہ السلام معاویہ کو جواب دیتے ہیں. ابو درداء اور ابو ہریرہ وہاں پہ آئے تھے خط لے کر معاویہ کی جانب سے، اور خط کا جواب انہوں نے اس طرح دیا ہے. فرمایا ان عثمان ابن عفان لا يعدو ان يكون احد رجلين. عثمان ابن عفان، یہ معاویہ جو ہے مجھ سے مانگتا ہے کہ تو عثمان کا قاتل ہے، عثمان کے خون کا مجھے حساب دے دو. ٹھیک ہے نا؟ اب سرچ کرو کمپیوٹر پہ بھائی. اچھا، عثمان کی دو صورتیں ہیں. عثمان دو صورتیں ہیں. یا تو عثمان اما امام ہدن، اما امام ہدن حرام الدم واجب النصرہ، یا عثمان جو تھا ایک برحق خلیفہ تھا، امام ہدا تھا، اس کا خون بہانا حرام تھا، اس کی نصرت واجب تھی. لا تحل معصیتہ،
اور اس کی معصیت نافرمانی امت کے لیے جائز نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. ایک برحق خلیفہ، بہت تقوی دار خلیفہ. ولا يسع الامت خذلانہ، ولا يسع الامت خذلانہ، اور امت کے لیے جائز نہیں تھی کہ عثمان کی نصرت نہ کریں. بلی او امام ضلالت حلال الدم لا تحل ولایتہ ولا نصرتہ، یا یہ کہ عثمان اس کے برعکس ایک گناہکار امام تھا، ایک گناہکار ایک ظالم خلیفہ تھا، حلال الدم ہے، ان دونوں صورتوں میں سے خارج نہیں ہے. یا عثمان نیک خلیفہ تھا، اس کی نصرت واجب، یا ایک غلط خلیفہ ہے حلال الدم، اس کو قتل کرنا جائز ہے. جیسا بھی ہو، والواجب في حكم الله وحكم الاسلام على المسلمين بعدما يموت امامهم، اللہ کے حکم میں اور اسلام کے حکم میں مسلمانوں پہ واجب ہے کہ جب ان کا امام مر جائے، موت سے مر جائے، او یقتل، یا وہ قتل ہو جائے، ضالن کان او مہتدیان، چاہے وہ امام گمراہ ہو یا راہ ہدایت پر ہو، مظلوم ہو یا ظالم ہو، حلال الدم ہو یا حرام الدم ہو. یعنی خلیفہ جب مر جاتا ہے، امام آپ کا مر جاتا ہے، چاہے وہ معصوم امام ہے یا چاہے فاسق امام ہے، سب مسلمان تو اس بات کو مانتے ہیں. ان لا يعملوا عملا ولا يحدث حدثا ولا يقدم يدا ولا رجلا، کہ وہ کوئی کام نہ کریں. جب خلیفہ مر جاتا ہے تو سب مسلمانوں پہ واجب ہے کہ وہ کوئی کام نہ کریں اور کوئی قدم نہ اٹھائیں، ہاتھ اور پیر کو حرکت نہ دیں، ولا یبدو بشیء، اور کسی قسم کا کوئی حرکت نہ کریں، قبل ان یختاروا لانفسهم اماما عفیفا عالما، کسی بھی کام سے پہلے، کیونکہ امام مر چکا ہے، کیا کریں؟ اپنے لیے اختیار کریں ایک ایسا امام جو صاحب عفت ہے، عالم ہے، صاحب ورع تقوی ہے، عارفا بالقضاء، قضاء کو جانتا ہے، احکام اسلام کو جانتا ہے، والسنہ، سنہ کو جانتا ہے، یجمع امرهم، کہ وہ امام کیا کرے؟ ان میں وحدت لا دے، ویحکم بینہم، اور ان کے درمیان فیصلے سنا دے، ویأخذ للمظلوم من الظالم حقا، اور ظالم سے مظلوم کا حق اس کو دے دے، ویحفظ اطرافہم، اور ان مسلمانوں کے جو بارڈرز ہیں، مسلمانوں کے جو فرنٹیئرز ہیں، ان کی حفاظت کرے، ویجیء فیئہم ویوجب فیئہم، اور ان میں جو غنائم آتے ہیں غنائم لے کے آئے، ویقیم حجتہم، اور ان کے درمیان حجت کو، دین حق کو ان کو سمجھا دے، سکھا دے، وجمعتہم، جمعہ ان کو پڑھا دے، ویجب صدقاتہم، اور ان کے صدقات، ان کے جو زکوٰۃ ہیں وہ ان سے لے دیں اور فقراء میں تقسیم کر دیں. ثم يحتكمون الیہ فی الامام فی امامہم المقتول ظلما لیحکم یحاکمون قتلته الیہ لیحکم بینہم بالحق. پہلی بات یہ ہے کہ سب مسلمان پہلے اپنے امام کا اختیار کریں، پھر اس کے بعد پھر وہ امام جو قتل ہوا ہے، پھر اس کے خون کو دیکھ لیں کہ بھئی وہ امام جو قتل ہوا ہے پہلے، وہ کیا مظلوم مرا ہے؟ اگر مظلوم مرا ہے تو کیا کریں؟ اس کے قاتلین سے قصاص کریں. لا یا کہ نہیں، وہ امام ظالم تھا، وہ محدور الدم تھا، وہ اس کو قتل کرنے کی اجازت تھی، تو پھر اس کو چھوڑ دیں گے قاتلین کو. فَإِنْ كَانَ إِمَامُهُمْ قُتِلَ مَظْلُومًا حُكِمَ لِأَوْلِيَائِهِ بِدَمِهِ، اگر امام جو پہلے امام خلیفہ ہے وہ قتل ہو چکا ہے، مظلوم قتل ہو چکا ہے، تو اس کے قاتل سے قصاص لیں گے. وَإِنْ كَانَ قُتِلَ ظَالِمًا نَظَرَ كَيْفَ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ، اور اگر یہ ظالم مر جاتا، امام ظالم تھا، پھر وہ امام خود فیصلہ کرے گا کہ اب یہ امام، پچھلے والا امام ظالم تھا، وہ محدور الدم تھا، پھر وہ دیکھے گا کہ بھئی اس کے قتل کا کیا طریقہ کار ہے، اس کا حل کیا ہے. ھذا اول ما ينبغي ان يفعلوا، پہلا جو امام قتل ہوتا ہے یا مر جاتا ہے تو یہ پہلی بات اس کا، یہ سب سے فرسٹ تھنگ یہی ہے جو وہ کریں گے، ان یختاروا اماما، کہ اپنے لیے اختیار کریں ایک امام کو، یجمع امرهم، کہ ان میں وحدت لا دے. ان کانت الخیرۃ لہم، اگر اختیار کس صورت میں کریں گے؟ اگر واقعا شریعت میں امام کو چننے، امام کا سلیکٹ کرنے کا حق مسلمانوں کا ہے، اگر امام کو سلیکٹ کرنے کا حق مسلمانوں کا ہے، سب سے پہلا فریضہ یہی ہے. اچھا، وَيُتَابِعُوهُ وَيُطِيعُوهُ، اور پھر اس امام کی اتباع کریں اور اس کی طاعت کریں. وَإِنْ كَانَتِ الْخِيَرَةُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى رَسُولِهِ، لیکن اگر امام کو اختیار کرنے کا حق اور امام کو چننے کا حق اور امام کو نصب کرنے کا حق مسلمانوں کو نہیں ہے، یہ اختیار کس کا حق ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے.
اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے. فإن اللہ قد کفاہم النظر فی ذلک والاختیار. تو اگر واقعا یہ اللہ کا امام بنانا اللہ کا کام ہے تو پھر اللہ نے حقیقتاً یہ مسلمانوں کے لیے کہ کاندھوں سے اس نے یہ بوجھ اٹھا دیا ہے. پھر مسلمانوں کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ خود اس نے تعین کیا پہلے سے کہ امام کون ہے. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد رضی لہم اماما. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پہلے سے امام تعین کر چکا ہے. تو پہلے ایک امام مرتا ہے یا قتل ہو جاتا ہے، دوسرا امام بنانا اختیار کرنا مسلمانوں کا فریضہ ہے اگر یہ واقعاً اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ اختیار دیا گیا ہو مسلمانوں کو. لیکن اگر اللہ نے یہ ذمہ اپنے لیے لیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کیا ہے تو پھر مسلمانوں پہ اس میں کوئی زحمت کی ضرورت ہی نہیں، ان کا یہ کام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور رسول نے ایک امام کی رضایت دی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کیا ہے کہ اس کی طاعت کرو، اتباع کرو. وقد بايعني الناس بعد قتل عثمان. اور عثمان جب مرا ہے تو میرے ساتھ لوگوں نے بیعت کیا. بايعني المہاجرون والانصار. مہاجرون اور انصار نے میرے ساتھ بیعت کیا. بعد تشاورهم في 3 ایام. 3 دن آپس میں مشورے کرتے رہے میرے متعلق. اس کے بعد انہوں نے سب آ کر بالاجماع مجھ سے بیعت کی ہے. وهم الذين بايعوا ابا بکر وعمر وعثمان. اور وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے پچھلے ابو بکر سے پہلے عمر سے پھر عثمان سے بیعت کی تھی. انہوں نے لوگوں نے میرے سے بیعت کیا. وعقدوا امامتهم. اور وہی لوگ تھے جنہوں نے ان کو امام بنایا تھا. ولا ذلك اہل بدر والسابقة من المہاجرین والانصار. یہ بیعت کا جو ذمہ داری تھی، انہوں نے کون لوگ تھے بیعت کرنے والے؟ یہ اہل بدر تھے، اہل پرانے مسلمان، سابقون جو پرانے مسلمان تھے، مہاجرین انصار میں وہی تھے. غیر انہم بایعوه قبلی على غیر مشورة من العامة وان بیعتی كانت بمشورة من العامة. لیکن فرق ہے میرے بیعت میں ابو بکر کے ساتھ بیعت، عمر اور عثمان کے ساتھ بیعت میں. ان کے ساتھ جو بیعت ہوا تھا ابو بکر عمر عثمان، وہ بغیر مشورے کے بیعت کیا تھا ان لوگوں نے. میرے ساتھ جو بیعت کیا ان لوگوں نے، فرق یہ ہے کہ میرے ساتھ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے 3 دن مشورہ کر کے میرے ساتھ بیعت کیا. یہ بس فرق اتنا ہے. فإن كان الله جل اسمه قد جعل الاختيار إلى الأمة وهم الذين يختارون وينظرون لأنفسهم. بس اگر حکم اللہ یہ ہے، اگر حکم یہ ہے کہ اللہ نے امام بنانے کا، خلیفہ بنانے کا ذمہ داری امت کو دی ہے کہ بھئی تم امام بناؤ. قد جعل الاختیار وهم الذين يختارون وينظرون لانفسهم. اور امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ امام بنا دیں، خلیفہ بنا دیں. واختیارهم لانفسهم ونظرهم لها خیر لهم من اختیار الله ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لهم. اور یہ امت کا خلیفہ بنانا اور امت کا خلیفہ سلیکٹ کرنا، یہ اللہ کے امام بنانے سے بہتر ہے. ٹھیک ہے نا. امام علیہ السلام 2 فرضیے پیش کر رہے ہیں. ایک فرضیہ یہ ہے کہ امام کس طریقے سے بنتا ہے، لوگ بناتے ہیں امام، خود مسلمان بناتے ہیں. ایک نظریہ کیا ہے کہ اللہ امام بناتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصب کرتا ہے، اعلان کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. پہلا جو فرضیہ اس کے نظریے کے مطابق، اس فرضیے کے مطابق اگر ہم اس نظریے کو مان لیں کہ مسلمان خود امام بناتے ہیں اور ان کا اختیار اللہ اور رسول کے اختیار سے بہتر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا سلیکشن بہتر ہے. وَكَانَ مَنْ اخْتَارَهُ وَبَايَعُوهُ بَيْعَتُهُ بَيْعَةَ هُدًى. اور اگر ہم اس نظریے کو مان لیں کہ امت اگر کسی فرد کے ساتھ بیعت کریں تو ان کی بیعت ہدایت ہوتی ہے. اور وَكَانَ إِمَامًا وَاجِبًا عَلَى النَّاسِ طَاعَتُهُ وَنُصْرَتُهُ. اور وہ شخص جب امام بنتا ہے تو سب مسلمانوں پہ واجب ہے کہ اس کی اتباع کریں، اس کی طاعت کریں. فَقَدْ تَشَاوَرُوا فِيَّ وَاخْتَارُونِي بِإِجْمَاعٍ مِّنْهُمْ. اگر یہ نظریہ بھی مان لیں تو پھر بھی امت نے آپس میں مشورہ کیا ہے اور انہوں نے اجماع کیا ہے میری امامت پر. سب آ کے، کوئی مخالف نہیں تھا، سب نے آ کے میرے ساتھ بیعت کی ہے. وَإِن كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الَّذِي يَخْتَارُ. لیکن دوسرا نظریہ جو ہے کہ نہیں، امت کو اختیار کرنے کا حق نہیں ہے، امت کو امام بنانے کا حق نہیں ہے. اللہ امام بناتا ہے، اللہ سلیکٹ کرتا ہے، اللہ نصب کرتا ہے.
لہ الخیرہ، اللہ صرف اختیار کا حق صرف اللہ کو ہے، جیسے قرآن مجید نے فرمایا نا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، تیرا رب خلق کرتا ہے، تیرا رب عہدے دیتا ہے، امامت دیتا ہے، نبوت دیتا ہے، وصایت دیتا ہے، لوگوں کو اختیار کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر یہ نظریہ مان لیں فقد اختارنی للامہ، تو بتحقیق کہ اللہ نے مجھے امام بنایا ہے۔ اللہ اگر اختیار اللہ کا ہے تو اللہ نے تو بنا دیا ہے مجھے امام۔ واستخلفنی علیہم، اور اللہ نے مجھے امت پہ خلیفہ بنایا ہے۔ وامرہم بطاعتی ونصرتی، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ میری نصرت کرو، اللہ نے حکم دیا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی طاعت کرو، فی کتابہ المنزل، قرآن مجید میں، وسنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ فذلک اقوال حجتی واوجب لحقی، اگر یہ دوسرا نظریہ مان لیا جائے تو اللہ نے یہ کر چکا ہے، حقیقت یہی ہے کہ امت کو اختیار کرنے کا حق نہیں ہے، یہ ذمہ داری اللہ کی، اور اللہ کر چکا ہے قرآن میں بھی اور سنت میں بھی۔ اور یہ نظریہ جو ہے فذلک اقوال حجتی، یہ میرے لیے یہ زیادہ بہتر دلیل ہے میری امامت کا، میری خلافت کے برحق ہونے کا، اور یہ میرے حق کو زیادہ واجب بنا لیتا ہے۔ اچھا، ولو ان عثمان قتل على عهد ابی بکر وعمر كان لمعاویہ قتالهما والخروج عليهما للطلب، اگر عثمان ابو بکر اور عمر کے زمانے میں قتل ہوتا، کیا معاویہ کو حق تھا کہ تلوار اٹھا دے ابو بکر کے خلاف کہ عثمان قتل ہوا، میں اس کا خون مانگتا ہوں؟ اگر عثمان عمر کے زمانے میں قتل ہو جاتا، اس کو لوگ قتل کرتے، کیا پھر بھی معاویہ کو حق تھا کہ تلوار اٹھائے کہ مجھے اس کا خون لینا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو عزیزو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جماعت عمریہ ان کو شرم نہیں ہے کہ وہ نہج البلاغہ کے ایک ہاف لیٹر کو پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ مولا نے یہ فرمایا، اس کمپلیٹ جو میسج ہے وہ کمپلیٹ میسج لے کے آؤ، سند کے ساتھ لے کے آؤ، سند کے ساتھ وہ کہاں ہے؟ کتاب سلیم میں ہے، پورا میسج کہاں ہے؟ کتاب سلیم میں ہے، اس میں یہی 2 شقوق ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس زمانے میں اکثر مسلمان جو تھے تازہ مسلم تھے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور خلافت سنہ 36 میں اکثر مسلمان جو مسلمان ہوئے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمان نہیں تھے اس زمانے میں، یعنی جو شام کے جو مسلمان تھے وہ بالکل سب ابو بکر عمر کے زمانے میں، عثمان کے زمانے میں اسلام قبول کی، ٹھیک ہے نا؟ عراق کے مسلمان بھی یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسلمان تھے وہ مکہ، مدینہ اور جزیرۃ العرب کے لوگ تھے، اور اکثریت جزیرۃ العرب والوں کی نہیں تھی۔ اکثریت کن کی تھی؟ اکثریت نیو مسلمز کی تھی، جو بعد میں خلفاء کے دور میں مسلمان ہوئے تھے، اور ان لوگوں کو امامت کا نہیں معلوم تھا۔ یعنی جو لوگ شام میں مسلمان ہوئے ہیں، معاویہ کے یعنی معاویہ تو ابو بکر کا گورنر تھا، عمر کا گورنر تھا، عثمان کا گورنر تھا، ان کو یہ تو نہیں معلوم غدیر خم کا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام منصوص من اللہ ہے۔ بات سننے دیں، یہ کچھ کہہ رہے ہیں، مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں۔ آپ کی میں آواز آپ کے 2 منٹ لوں گا، پھر بھلے آپ سارا دن بولتے رہیں، کوئی بات نہیں، خیر ہے، میں سمجھ گیا پیپرز کی وجہ سے آپ نے کی ہوگی۔ نہیں، آپ نے جو نا، آپ مجھے بات کرنا ہے پھر آپ بات کریں۔ اچھا، میرے موبائل آف ہو جائے گا اس لیے کہہ رہا ہوں 2 منٹ میں ریپرٹل اس زمانے میں اکثر نیو مسلمز کی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اور ان کے ذہن میں یہی تھا جو ابھی جماعت عمریہ کہیں کہ خلیفہ کس سے بنتا ہے؟ بیعت سے خلیفہ بنتا ہے، امت کسی سے بیعت کریں تو وہ خلیفہ بنتا ہے۔ تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں معاویہ نے ان کے خلاف بغاوت کیا، اور ایک جھوٹا ادعا کہ آپ جو ہے میں عثمان کا خون مانگتا ہوں۔ وہ تو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں خلیفہ ہوں، معاویہ تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں خلیفہ ہوں، میں اس لیے میں برحق خلیفہ ہوں، وہ یہ تو نہیں کہتا تھا، کہتا ہے عثمان برحق امام تھا، اس کی خون ہوئی ہے، میں اس کا چچا زاد بھائی ہوں، مجھے اس کے خون کا انتقام لینا۔ یہ بہانہ لے کر عثمان کا قمیص وہ نیزے پہ رکھ کے وہ روتے تھے وہاں پہ شام میں، ماتم وغیرہ کرتے تھے، اور اس کی بیوی کی انگلیاں تھیں وہ ادھر رکھ کے ماتم کرتے تھے، اور لوگوں کو اکساتے تھے کہ ہم نے انتقام لینا عثمان کے خون کا۔ عثمان بڑا اچھا آدمی تھا، اس کو ظالمین نے مارا، علی نے مارا سلام اللہ علیہ۔ تو اس ماحول میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا استدلال یہ ہے کہ عثمان اگر چاہے برحق مرا ہے ناحق مرا، عثمان نیک تھا یا برا تھا،
اس کے بعد پہلا کام عثمان کے خون کا انتقام لینے کی بات نہیں ہے، عثمان کے قاتلین کے حساب لینا نہیں، اس سے پہلے سب سے پہلا بات کیا ہے؟ اس کا امام کا پہچان ہے کہ اس کے بعد امام کون ہے، ٹھیک ہے نا؟ امام بنانے کے دو طریقہ کار ہیں۔ اکثر مسلمان کیا سمجھتے ہیں؟ اکثر مسلمان سمجھتے ہیں کہ امت جس کو امام بنائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر یہ طریقہ کار بھی دیکھا جائے تو میں امام ہوں، کیونکہ وہی لوگ جنہوں نے ابوبکر عمر عثمان کے ساتھ بیعت کی میرے ساتھ بیعت کی، تو اس لحاظ سے بھی میں خلیفہ برحق ہوں، اور مجھے یہ میری ذمہ داری ہے، میرا حق ہے کہ میں عثمان کے خون کا انویسٹیگیٹ کروں، نہ کہ معاویہ کون ہے، ٹھیک ہے نا؟ دوسرا نظریہ کیا ہے؟ اور وہ نظریہ حق وہی ہے کہ اللہ امام بناتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اعلان کرتے ہیں، اور یہ اللہ اور رسول کر چکے ہیں، اور یہ میری امامت کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ امام علیہ السلام کا استدلال ہے کمپلیٹ۔ اب سنتے ہیں کہ یہ ابو اشجع صاحب کیا فرماتے ہیں۔ میرا جی جناب۔ آواز آ رہی ہے سر آپ کو میری؟ جی آواز آ رہی ہے۔ جی، اب دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ اس میں آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی بہترین بات کہی، اور ایک بڑا مفصل جو ہے وہ خط بھی پڑھ لیا۔ تو اس پہ جو میرے اشکالات ہیں، ایک تو وہ کروں گا میں آپ سے 2 منٹ اس کے لیے چاہوں گا، پھر 1-2 منٹ میں لوں گا کہ میرا جو ٹارگٹ تھا اللہ یاری صاحب سے بات کرنے کا وہ کیا تھا، مطلب وجہ کیا تھی کہ میں 12-15 سال سے مطلب اسنا عشری کی کتب کو دیکھ رہا تھا، آپ ارد گرد جو لوگ تھے ان سے بات کر رہا تھا۔ اللہ یاری کو اسپیسیفکلی میں پہلی نے کی بات پوائنٹ بھائی، کیا، پہلی وہ بھی بات اب مجھے یہ دونوں جواب ہے، بتاتا نہج ہوں، البلاغہ میں جو خط ہے وہ منقطع میں ہے، دونوں بتاتا ہوں نا، آپ مجھے دونوں جواب دیں، بتاتا ہوں، دونوں بتا دینا، میں بولنے سے نا، ابھی بتا دونوں دینا، سر بولنے دیں گے تو بتاؤں گا، بتا دینا بولنے بھائی، دو گے تو بتاؤں گا بھائی، نہیں کچھ اور بولو گے نا، منہ تم سے کچھ اور، ٹھک کر کے تو نہیں آپ یہی بتائیں، بولوں گا، آپ اسی پہ مانتے ہیں بات نہیں کروں مانتے؟ گا وہ بھائی میرا حق بنتا ہے، 1 گھنٹے میں نے سر۔ بات کی ہے، بولنے جواب دو۔ ہاں تو میں بول رہا ہوں نا، تو بولنے دو گے تو نہیں جواب نہیں دوں گا بولے بھائی، گا، نہیں بولے گا بھائی، یہ کچھ اور بولنا چاہتا ہے، تو بولو۔ بولنے دو، بیچ میں ٹن 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 یہ تو بند کر دو بھائی۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ جو آپ نے پڑھا ہے، بہت سارے مکتوبات ہیں، اگر یہی خط ہے جو وہاں پر سید شریف رضی نے لکھا ہے، پہلی بات تو اس کا اور اس کا متن میچ ہی نہیں کرتا، اور اگر ایسا ہوتا، یہی خط ہوتا اور الفاظ اتنے بدلے ہوئے ہوں، ذالک للہ رضن، اس طرح کے مطلب الفاظ بہت سارے آپ دونوں پڑھیں، وہ بھی آپ نے ابھی پورا خط پڑھا اور میں نے بھی تھوڑی دیر پڑھا، دونوں کا ٹیکسٹ جو ہے وہ میچ کر لیں، دونوں الگ الگ خطوط ہیں، ٹھیک ہے، ایک چیز۔ اور نہیں حضرت میرے امیر سوال کا معاویہ جواب کو کیوں نہیں بہت دیا؟ سارے، میں نے کہہ دیا نا کہ یہ جواب نہیں دے رہا، جو نہج میں وہی تو البلاغہ دے رہا ہوں، میں اور کیا کہہ ہے، رہا ہوں، نہج البلاغہ میں جو ہے اس کا پورا صدر تو نہیں ہے کرنے دو۔ مذکور، اور بھائی اس ہاں جواب دو، نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب ٹھیک پورا ہے تو نا؟ کرنے دو، میں جو صدر بھی نہیں ہے، جواب دوں، دیکھیں میں جو بھی، تو آپ تو مطمئن نہیں ہونا میرے جواب سے، مجھے بولنے تو دو، نہیں تو ہونا، آپ بولنا غلط ہے، جھوٹ بولا ہے، آپ او بول بھائی، دینا، او بھائی بات بولنے کرنے تو دو، ایک چیز بولنے تو اگر دو، انکمپلیٹ ہے، اگر ابھی ایک بھی چیز آپ کی رہتی ہے۔ انکمپلیٹ ہے تو وہ کیا دلیل بن سکتا ہے؟ آدھا خط، ہاں نہیں بن سکتا، آپ مجھے بولنے ختم تو بات، دو، نہیں بن ختم سکتا، بات، آپ نے تو ریجیکٹ ختم کیا، بات، کیوں 1 اب گھنٹہ مجھے وقت بولنے لیا تو میرا؟ دو، تو کیوں تو 1 گھنٹہ بولنے وقت تو لیا دو، مانگوں گا؟ اب بولنے تو دو، بسم اللہ۔ اب میں بولوں، آپ کو اچھی طرح اندر سے پتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اندر سے آپ نے وہ الگ خط پڑھا ہے، یہ الگ خط پڑھا ہے، اگر دونوں سیم خط ہوتے تو کیا شریف رضی کو پتہ نہیں تھا اس کے پاس سلیم بن قیس اللہ کی کتاب نہیں تھی، تو وہ اسی سے ایز اٹ از شاید کاپی نہیں کرتا، تھی، شاید نہیں ایز تھی، اٹ از مجھے کیا معلوم، الفاظ ہوتے، مجھے نہیں معلوم، چلو مجھے نہیں نہیں تھی، ٹھیک معلوم، ہے، تم ایک خط ٹھیک ہے، لے کے آئے بہرحال ہو الفاظ بدلے ہیں، جس کی سند نہیں ہے، بہرحال تم الفاظ خود کہیں کہتے گے، ہو یہ دونوں الگ انکمپلیٹ الگ ہے، ہیں، یہ انکمپلیٹ اس ہے، طرح اور کے وہ بہت سارے، اس کتاب طرح کے، سلیم میں یہ کمپلیٹ آپ کا ہے۔ ہے، میں آپ کو فار دا سیک آف ڈیبیٹ میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں، کیونکہ اس سے فرق نہیں پڑتا، کمپلیٹ اور انکمپلیٹ فرق نہیں پڑتا اس سے، ابھی خود ٹھیک ہے، بولتا ہے، بہرحال خود جو ابھی لکھا ہوا ہے وہ، 2 منٹ پہلے آپ نے کہہ دیا کہ انکمپلیٹ دلیل نہیں بنتی، اس کا صدر موجود نہیں ہے، ارے سر میں نے آپ کو جو خاموش پورا کرنے کے میسج لیے ہے کہا، نا، اچھا چلے ٹھیک ہے، دیکھیں جو پورا میسج چلے ہے اب امام علیہ السلام کا، اس کا صدر اس میں موجود نہیں ہے، تو ایک، ٹھیک ہے، اب میں جی بولوں، بسم اللہ، بولنے بسم دیں اللہ، گے، بولیں بسم اللہ کریں۔ بولنے دینا، میں نے کتنا خاموشی سے آپ کی بات سنی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرا موبائل 2% چارج ہے، بولنے دے دیجئے، پھر سکون بسم سے اللہ، آپ کا بسم پروگرام ہے، اللہ، بولتے بسم رہیے گا، اللہ، بسم صبح اللہ، تک بسم بولتے اللہ۔ رہیے گا، ٹھیک ہے، اب میری بات سن لیجیے آپ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دونوں خط کے متن الگ ہیں، دونوں خط الگ ہیں، ایک چیز، دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ جو بات کر رہے تھے بار بار، یہ میں نے آپ سے کہا کہ میں ٹائم لوں اور اس طرح بات کروں، آپ نے کہا کہ جی میں آپ کو سلیم بن قیس الہلالی سے پڑھ کے، اگر وہی ہوتا، اوپر اور نیچے کی چیزیں مسنگ ہوتی اور بیچ میں جو ہے وہ میٹر یہی ہوتا اور مطلب کچھ اور نکلتا ہوتا تو بھی کہہ سکتے تھے، چلیں اس خط کے ٹاپک کو اب ہم نے ایک طرف کر دیا، میں نے اپنے نہیں دلائل دے نہیں، دیا، آپ نے ایک اپنے منٹ، دے دیا، نہیں اللہ سبحانہ ایک و تعالیٰ طرف نہیں فرماتے رکھتے، ہیں، بولنے تو دو ایک نا، طرف پورا کرنے میں دو، نہیں، تو پورا کرنے دو، پورا ابھی کر میرا چکا نا، آخری جملہ رہتا ہے، میرا آخری جملہ رہتا ہے، خط کے متعلق بات کریں، اللہ خط کے سبحانہ و تعالیٰ متعلق، ہاں خط کے متعلق میں اپنی بسم پوری اللہ، بات کی بات بسم کروں اللہ، گا،
ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو مفہوم آیت ہے، ان لوگوں کو بشارت سنا دیجیے جو بات کو سنتے ہیں اور اس میں سے بہتر کی پیروی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ یاری صاحب کی دلیل بھی آپ کے سامنے آ گئی، سننے والوں کے سامنے، میں نے جو کہا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ بہرحال کوئی کسی کی قبر میں نہیں جائے گا، فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی سر؟ نہیں اگر کلیئر آپ کو ہوئی، لگتا ہے نہیں آپ کے کلیئر ہوئی دلائل نا، قوی ہیں، آپ جو ہے خط کو کیا چھوڑ کے چاہتے ہیں؟ بھاگنا چاہتے ہیں، خط کو چھوڑ کے بھاگنا چاہتے بھاگنا نہیں ہیں، چاہتا، آپ اہم نے وہ بات خط یہ پڑھا ہے، ہی نہیں ہے، اجازت آپ نے وہ فرمائیں، خط پڑھا ہی نہیں ہے، میں نے آپ نے پورا کوئی نہج متن ہی دوسرا پڑھا ہے۔ عزیز آپ نے نہج آپ مجھے البلاغہ نہیں دوسری پڑھا، بات کرنے نہیں دے رہے، آپ ڈیٹیل سے کر ایک لیجیے گا، مجھے کمپلیٹ نہیں کرنے نہیں دیں۔ نہیں آپ نہیں نے نہیں بہت دیر بات آپ کی ہے، میں نے آپ دوسرا کی بہت موضوع دیر پہ بات بات سنی ہے، میں آپ دوسرا دوسری موضوع موضوع پہ نہیں، بات کرنا چاہتے ہیں بھائی، دوسری موضوع پہ بات کرنا چاہتے آپ ہیں، خط پہ بات کریں، چیزیں خط پہ بات خط کریں، پہ ہو گئی نا کلیئر۔ نہیں اگر آپ ہوئی کو لگتا ہے کہ میری آپ کے بات، دلائل وزنی ہے تو مجھے ٹھیک ہے، دو جملے بولنے دیں نا، مجھے دو جملے، آپ اتنے بول لیں مہذب آدمی ہیں، ہاں بول لیں مجھے دو جملے بولنے دیں بھائی، بول لیں اور یہ کہتے ہیں بول یہ لیجیے کہتے بول ہیں لیجیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بھائی اس ملک کے کوئی رولر ہیں، بادشاہ ہیں، کہ یہ کہتے ہیں ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی، اب میں کہتا ہوں ختم نہیں ہوئی بات، ان دو ٹھیک میں ہے بڑا کمپلیٹ فرق ہے کریں۔ عزیزو، ایک خط ہے انکمپلیٹ، یہ خود مانتے ہیں کہ انکمپلیٹ، خود اقرار کرتے ہیں کہ اس کا صدر موجود نہیں ہے، اس کے صدر اس جملے جو نہج البلاغہ والی ہے اس کے شروع میں کیا جملے تھے وہ نقل نے منقول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی سند بھی نہیں ہے، اس کی سند بھی نہیں ہے، یہ خود مانتے ہیں کہ اس کی سند نہیں ہے، ایک دوسرا خط ہے اس کی سند بھی ہے اور وہ کمپلیٹ بھی ہے، کمپلیٹ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، ان دونوں میں سے کون سا حجت ہے؟ اب یہ اب بات ختم ہو گئی، بسم اللہ کریں جو مرضی صحیح، کریں۔ ٹھیک ہے، صحیح، شکریہ۔ یہ آپ نے اپنے حساب سے وزنی بات کی ہے۔ اب جو آپ نے بات کی ہے کہ بھائی دونوں الگ الگ خطوط ہیں، وہ میں نے نہیں کمپلیٹ کہا خط ہے دونوں یہ الگ ہیں، انکمپلیٹ خط ہے۔ میں نے نہیں کہا الگ اچھا الگ ہے، چلیں، میں صحیح نے نہیں ٹھیک کہا، یہ ٹھیک دونوں ٹھیک، ایک ہی بہرحال موضوع پر ہیں، جو نہج البلاغہ کو پڑھے موضوع ایمانداری ایک سے، ہے، متن ایک ہی نہیں ہے، خط ایک ہی اجازت نہیں ہے، دیں ٹاپک اجازت ایک ہی دیں ہے، اس طرح کے اور بہت اجازت دیں سارے ہیں، پتہ نہیں اجازت کب دیں آپ کمپلیٹ کریں گے۔ اجازت دیں اجازت دیں، جو نہج البلاغہ میں ہے، جو کتاب سلیم میں ہے، موضوع ایک ہے، محتوا ایک ہے، ایک کمپلیٹ ہے ایک انکمپلیٹ ہے، ایک معتبر سند کے ساتھ ہے ایک غیر معتبر سند کے ساتھ ہے، یہ حضرت جو ٹھیک ہے، ہیں ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ دیکھیں عزیزو، حل یستوی الظلمات والنور، کیا تاریکی اور نور برابر ہیں؟ ایک چیز معتبر ہے ایک چیز غیر معتبر ہے، ایک ہی موضوع پر ہیں، کون سا حجت ہے؟ ایک کمپلیٹ ہے ایک ٹھیک انکمپلیٹ ہے، ان کے نزدیک ان کی دیکھیں، ہم جب دلیل لے کے آتے ہیں نا، ابو بکر نے یہ کیا، عمر نے یہ کیا، بخاری مسلم سند کے ساتھ صحیح آپ کو تو دکھاتے ہیں، سند موضوع کے ساتھ، رکھ اس کے لینا، بعد گفتگو استدلال کرتے کرتے ہیں ہیں، نا، ایک ٹاپک رکھے نا۔ یہ آپ کی آپ کی تو کمزوری ہے، ریکوائرمنٹس ہیوی ہیں، آپ آپ کی کی کمزوری ریکوائرمنٹس ہے، ہیوی ہیں، آپ کی کمزوری عالم ہے، لے کر آئے ہیں، پہلے کوئی ہاں آپ کی گارنٹی لے گا، پھر میں آپ پہلے او بھائی، دارالفتہ سے وہ فتویٰ لے کر آئے ہیں کہ جو ہے وہ ابو اشجع ہمارے نومینیٹڈ یہ آپ ریپرزینٹیٹو لوگوں ہیں، کی تو بات کمزوری ہے، ہوگی۔ یہ آپ کی کنڈیشنز ہیں۔ آدھی صورت سے، آدھی آیت سے، وہ آدھی خط سے، آدھی انما حدیث یرید کو، اللہ، آدھی آپ پڑھتے ہو ہم پڑھتے ہیں، انما ہاں، یرید اللہ، آدھی آپ آیت پڑھتے ہو ہم پڑھتے ہیں، ہم کون پڑھتا ہے؟ پیغمبر پوری نے آیت کس طرح پڑھو، وہ پڑھا تھا؟ کھولو پیغمبر نے قرآن، کس طرح پڑھا ابھی تھا؟ کھولو، ابھی کھولو پیغمبر نا نے، قرآن، ابھی مسلم کو دکھاؤ ابھی پیغمبر نے قرآن کس طرح کھولو نا۔ پڑھا تھا؟ اور پیغمبر بھائی نے کس طرح پورا پڑھا تھا؟ ابھی قرآن ہاتھ میں نا، مسلم او بڑی بھائی قرآن بڑا، قرآن کھولو تم نا، مجھے دکھاؤ نا پیغمبر نے کس طرح پڑھا تھا، میں قرآن اعتراض کھولوں۔ پیغمبر پہ کرو، ابھی جو بھائی آپ نے کہا تھا، اب مجھے پوری آپ کرنے دو، آدھی اگر پڑھتے چھڑا ہو، نا قرآن کے، میں تو چاہتا ہوں آپ قرآن کی بات پہ بات کرو، میں تو چاہتا ہوں آپ بات کرو، میں ہاں تو تب چاہتا ہوں آپ بات کرو قرآن کے اعتراض بارے میں، پیغمبر سمجھے پر آپ؟ پہلے دیکھو، آیت تطہیر کی جب بات کرتے ہو نا، پیغمبر نے بھی وہی پڑھی، انما سے پڑھی ہے، ہمیشہ ایک حدیث دکھاؤ کہ اس نے ازواج کے لیے پڑھی ہے، متباقی پڑھی، اسی ترتیب کے ساتھ پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا، اعتراض ہے شیعوں پر تو پہلے کافر بنو، پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا انکار کرو، پھر شیعوں پہ اعتراض کرو، میں تحریف، قرآن میں تحریف کے آپ علیہ اعلان قائل ہیں، آپ کی جو ہے وہ جو وہ فصل عمر بھی ہے، الخطاب لکھنے والے میں نے جو وہ عمر مرزا سے سیکھا تبرسی، ہے، تو میں ڈیبیٹ نے کرو نا، بخاری اس سے پہ آ سیکھا جاؤ ہے، نا، میں ذمہ دار ہوں، وہ میں عالم ذمہ لے کے آؤ، داری ہوں، میں دوں گا، بخاری سے نہیں۔ اور آپ کے تجھے نوری تبرسی جو ہے نا، جس کو دفن کیا مشہد میں، پہلی بات تو وہ مشہد جو ہے وہی 2 نمبر بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی بعد میں دریافت ہوا تھا کہیں سے، وہ آپ کی حدیث میں یہ درجنوں اس حدیث دے موضوع سے دوں گا کیا کہ جو تعلق حضرت ہے؟ علی رضی اللہ عنہ۔ بہرحال بورڈ چلیں، نوری تبرسی پہ آ گئی، اس سے تحریف پہ کیا قرآن پہ، اس لیے تعلق؟ بات مشہد مشہد بعد سے میں نکل بنی گئی، ہے، چلیں اسکپ کر دیں، یہ کیا اسکپ کر دیں، بھائی اس کو وقت اسکپ ضائع کر دیں، کر رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت وقت دیا ہے ٹھیک ہے۔ آپ کو، تو آپ بہت اگر وقت دیا ہے، آپ کو، دیکھیں میں اجازت دیں مجھے آخری بات جملہ کرنے، بولوں، نہیں آخری جملہ اجازت دیں، بولنا کہاں، جی بولنا بالکل، کہاں دے رہے ہو؟ ایک ایک منٹ، گھنٹے سے تو بول رہے ہو، ایک گھنٹے سے آپ بول رہے ہو، ٹھیک ہے بعد میں پروگرام دیکھنے میرا ہے والے نا، جو ہے وہ دیکھ لیں کہ پروگرام آپ نے میرا ہے، کتنا بولا ہے، میں نے کتنا بولا ہے، تو ٹھیک ہے نا چلیں بھائی، ہم میں نے اگر زیادہ بولا ہے اس لیے زیادہ بولا ہے کہ تم نے ایک لیٹر لایا، اس کا جواب مانگا ہے، سوال کرنے میں 1 منٹ ٹائم لگتا ہے، جواب دینے میں کبھی آدھا گھنٹہ وقت لگتا ہے، یہ میری مجبوری ہے، میں کیا کروں؟ میں نے یہ نہیں کہا تھا آپ کے ساتھ کہ ہم وقت
وقت جو ہے نصف نصف بانٹیں گے. ہم نے یہ نہیں کہا تھا آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. آپ کا کام ہے سوال کرنا, میرا کام ہے جواب دینا. مجھے زیادہ وقت کی ضرورت ہے, میں نے عبارت پوری پڑھی ہے, میری مجبوری ہے. اگر عبارت نہ پڑھتا پوری طرح سے, آپ کہتے ہیں کہ یہ شیخ جھوٹ بول رہا ہے, شیعہ جھوٹ بول رہا ہے, اس طرح نہیں ہے. تو میری مجبوری ہے کہ میں نے پوری پڑھی ہے. اگر میں نہ پڑھتا تو کیا کرتا؟ کوئی طریقہ کار اور بتاؤ مجھے. ابھی آپ نے وقت بہت میڈیا لیا پہ ہے. نہیں تھا. ابو اشرف بھائی, آپ نے وقت بہت لیا ہے, اجازت دیں مجھے بات کرنے کی, اجازت دیں. اب دوسرا سوال, آپ کو اب دوسرے لوگ منتظر ہیں, وہ بات کرنا چاہتے ہیں. آپ بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہیں کہ آپ کو زیادہ ٹائم دیا جائے, ٹھیک ہے نا. آپ نے 1 گھنٹے سے زیادہ, کوئی بھی انٹرنیٹ پہ یہاں پہ عمری مولوی نہیں ہے کہ شیعہ کو, کسی شیعہ کو 1 گھنٹہ آزاد سوال کرنے کا وقت دے دے. میں آپ کو بہت وقت دیا. اب آپ جو میں نے اگر سٹارٹ کیا تو آپ آ جائیے گا, 4 گھنٹے دے دوں گا. او بھائی تم نے کتنی دفعہ میری بات کاٹی ہے؟ تو آپ نے میری, آپ نے اس سے زیادہ کاٹی. نہیں, میرا حق بنتا ہے کیونکہ میں آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں. بھائی میں اس پروگرام کا پریزنٹر ہوں, مجھے حق بنتا ہے. میری کوئی بات بری لگی تو معذرت چاہتا ہوں. 10 بستا آپ سے درخواست کرتا ہوں, میری بات نہ کاٹے, مجھے بات کرنے دیں پلیز. دیکھیں بھائی, آپ نے وقت بہت لیا ہے, آپ کی بہت مہربانی. اب مجھے پتا ہے کہ آپ دوسرا موضوع چھیڑنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ اس کو دوسرے موضوع کو تیاری کر لیں اگلے ہفتے کے لیے, پھر مجھے سرپرائز کر دیں. مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ آپ کس موضوع کو چھیڑنا چاہتے ہیں. اگر خط والی موضوع پر مزید سوال ہے, جواب حاضر ہے. اگر کوئی دوسرا موضوع آپ کے ذہن میں ہے, کیونکہ آپ کو کتنا وقت دے چکے ہیں, 1 گھنٹے سے زیادہ وقت دے چکے ہیں, 1 گھنٹہ 20 منٹ تقریباً آپ لے چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب ہم آپ سے خداحافظی کرتے ہیں. اگر اسی خط کے موضوع پر آپ میں اعتراض ہے, بسم اللہ. وَإِلَّا دوسرا سوال ہے, اس کا پھر ہم دوسروں پہ ظلم ہوگا اور ہمارے ناظرین پہ بھی ظلم ہوگا کہ ہم نے ایک ہی شخص کو اتنا وقت دیا. جی بسم اللہ. ٹھیک ہے, شکریہ. بس یہی ہے کہ انشاءاللہ آپ کا, کیونکہ سیشن ہے, اس میں کھل کے بات نہیں کی جا سکتی کیونکہ آپ کے ساتھ جاتی ہوتی ہے. آپ کی ویڈیوز کا میں پراپر ویڈیوز میں اب آپ کو جواب دوں گا. پراپر ویڈیوز بنا کے آپ کا کلپ چلا کے روک کے اس کے ریپیٹل جہاں آپ گھما رہے ہوں گے نا بات میں, پاز کر کے پھر دلیل دکھاؤں گا, اسکین پیج دکھاؤں گا, پھر جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں لاری صاحب جو اس طرح کی بات آپ لوگ قتل بھی کرنا چاہیں تو قتل بھی, وہ نہیں, قتل وتل والا میں, ہم لوگ ایسا نہیں ہے, الحمدللہ ہم لوگ ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. زہرا پہ آپ لوگوں نے ہمیں ایسا رحم نہیں کیا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پہ آپ لوگوں نے رحم نہیں کیا, تو ہم کیا چیز ہیں. وہ پہلے بھی آپ کہتے تھے نا میں ویڈیو بناؤں گا, ویڈیو بناؤ بھائی, مرضی ہے. ہم نے آپ کو روکا نہیں ہے, 10 ویڈیو بنائیں گے. انٹرنیٹ آزاد ہے, ویب سائٹ آزاد ہے, یوٹیوب آزاد ہے, جو مرضی کر دو بھائی. قتل بھی کرتے ہو تم لوگ, وہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تم لوگوں نے رحم نہیں کیا.